بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ لوگ میری دعوت پہ یہاں تشریف لائے۔ کچھ ڈیولپمنٹس ایسی تھیں کہ میں نے کہا آپ سے شیئر بھی کیا جائے اور آپ کے توسط سے سندھ کے لوگ اور پورے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ یہ ڈیولپمنٹس شیئر کی جائیں۔ میں اپنے اصلی جو پریس کانفرنس کی وجہ تھی اس پہ آنے سے پہلے جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہندوستان نے ایک جاہلیانہ رویہ اختیار کیا اس کو شدید کنڈیم کرتا ہوں، اور ہندوستان نے جو قدم اٹھائے ہیں اس کے جواب میں جو کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جہاں پہ ہندوستان کو بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان کے لوگ کسی بھی طریقے سے اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جو اقدامات اٹھائے ہیں جس میں ہندوستان کے فوجی اتاشی جو ہے ان کی ایکسپلشن پاکستان سے، بارڈرز بند کرنا، پروازیں بند کرنا جو ہندوستان کی گزرتی ہیں پاکستان کی فضائی حدود سے، پاکستان پیپلز پارٹی اور اس ملک کی عوام مکمل طور پہ ان سے اتفاق کرتی ہے۔ اور جو یہ انہوں نے سندھ طاس معاہدے کو ختم کرنے کی بات کی ہے، میں اس پہ خاص طور پہ اپنی یہ بات کر لوں، اس کے بعد آپ پہ آؤں گا، اس بات پہ آؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں یہی چاہ رہا تھا کہ یہ پیغام پوری دنیا کو پہنچے کہ ہم، اور میں امید کرتا ہوں باقی سیاسی جماعتوں کا بھی یہی موقف ہوگا، کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے ملک کہ کے اوپر کوئی بھی آنچ آئے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی پوری طریقے سے اپنے فوج کے سپریم کمانڈر صدر پاکستان، ہماری وفاقی حکومت اور ہماری مسلح افواج ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑی ہوگی، اور دشمن یہ سمجھ لے کہ کسی بھی طریقے سے وہ جو اپنا پروپیگنڈا اپنے میڈیا پہ کر رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو ناکام کرنا ہم جانتے ہیں، اور پورا ملک مکمل طور پہ متحد ہے اس ہندوستانی جارحیت کے خلاف۔ میں اب آنا چاہتا ہوں جو ایشو کافی دنوں سے اس ملک میں انڈر ڈسکشن تھا، آپ دوستوں سے بھی کئی بار اس پہ میری ملاقات ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، میں کچھ کو شاید کنونس کر سکا، کچھ کو نہ بھی کر سکا کنونس اس بات پہ، لیکن اب تو اللہ کرے گا سب کنونس ہیں کہ کنالوں پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ جو آپ لوگ کوئی دکھا رہا تھا، کوئی پہنچ رہا تھا، یہ تو ہر جگہ سے اب یہ کنفرمیشن آ گئی ہے کہ کنالوں پہ وہ جو میں نے کہا تھا 200-400-500 فٹ یا 1000 فٹ پہ تھوڑا بہت مٹی ادھر ادھر کی ہے، وہ بھی یعنی یہ ٹیکنالوجی مجھے نہیں پتا تھی کہ کہاں ہے یہ، کہ 300 کلومیٹر دور میں ایک چھوٹے سے بنا دوں گا اور وہ ہوا میں اڑ کے پانی ادھر پہنچ جائے گا۔ تو یہ کنفرم ہو گیا، یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ ابھی تک تو اپروول ہی نہیں ہوا نا، یہ ہر طرف سے، اور میں نے یہی کہا تھا، کچھ دوستوں نے کاغذات دکھائے تھے کہ دیکھیں یہ ہو گیا 218 ارب روپے الوکیٹ ہو گیا، وہ ایک سکیم بنائی تھی، لیکن سکیم اپروو سکیم ہے، ہم سب کا اپنا اپنا خیال ہوتا ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں، میں اسے ایک ہوتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، آئی نیڈ سم تھنگ۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ آئی وانٹ سم تھنگ، نیڈ جو ہے نا اس ضرورت زیادہ ہوتی ہے، وانٹ میری خواہش ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے کہ میں جو چیز چاہ رہا ہوں وہ کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں۔ کسی نے یہ سوچا اس کی وانٹ ہوگی
کہ ہم کنال بنائے جائیں اور اس کے پیسے بھی مختص کر دیے. لیکن پیسے مختص میں نے یہی بتایا تھا کہ اگر 200-250 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا, اس میں 10 لاکھ روپے مختص کر دیے تو اس کی سیریسنس کا ادھر ہی پتہ ہو جانا چاہیے. لیکن وہ انفارچونیٹلی میں دوستوں کو پراپر کنوے, میں اپنی غلطی کہوں گا, نہ کر سکا. لیکن وہ دیکھنا چاہیے تھا بجٹ بکس. میں بھی ہر سال, ابھی تو 15 سال سے پڑھ رہا ہوں, بجٹ تقریباً 15 سال ہو گئے, اور آپ لوگ سارے کور کرتے ہیں. ان اپرووڈ اسکیمز ہوتی ہیں, ان اپرووڈ اسکیمز پہ کام نہیں شروع ہوتا. ان اپرووڈ اسکیم کا اماؤنٹ لکھ دیا جاتا ہے, لیکن وہ آپ نے دیکھا کہ وہ اسکیم جو تھی, یہ نہر, چولستان نہر کی خاص طور پہ اسی پہ زیادہ بات ہو رہی تھی, وہ نومبر سے لے کے ایکنک میں, جب تک ایکنک سے اپروول ہو تو آپ نہیں کام کر سکتے, نومبر سے لے کے وہاں پھنسی نا. وہ کیوں ادھر بند ہے کہ حکومت سندھ نے جون 2024 میں ارسا کے سرٹیفکیٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے. اور پھر جب ایکنک میں آئی تو میرا ڈپٹی پرائم منسٹر, جو پرائم منسٹر کی غیر موجودگی میں ایکنک کی صدارت کرتے ہیں, ان کو خط لکھا تھا, اور انہوں نے اس کو, میں نے آپ کو بتایا تھا, انہوں نے اس کی ذکر نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بھی کیا کہ یہ نہر نہیں بن رہی, اور جب تک کنسنسس نہیں ہوگا نہر نہیں بنائیں گے. لیکن اس کے باوجود لوگوں میں ایک پریشانی تھی, اس کو میں مانتا ہوں, لوگ سمجھ رہے تھے اس میں, جس کا بھی میں نے پہلے بھی کہا تھا, اس پوری چیز میں 2 قسم کے لوگ تھے. ایک وہ جن کو خدشہ تھا کہ نہریں بند تو نہیں جائیں گی, اور ہم ان کے ساتھ ہیں, اس لیے کہ یہ خدشہ ہمیں دور کرنا ہے. میں بڑا کانفیڈنٹ تھا, میں نے ہر جگہ پہ, میں نے ابھی 3 دن پہلے بھی کہا تھا گارنٹی میں دیتا ہوں نہیں بنیں گی. خیر میری گارنٹی اب آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن ہر کسی, میں نے جو میرے الفاظ تھے, وہ انگریزی میں ایک فریز ہوتی ہے نا, اوور مائی ڈیڈ باڈی, وہ الفاظ تھے ہمیشہ. اور یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا, اور آپ سے کہتا کہ جی ہم موجود ہیں, پیپلز پارٹی موجود ہے, یہ نہیں بنا سکتے. لیکن ٹھیک ہے, لوگوں کو خدشہ تھا, اور میں ان کا احترام کرتا ہوں. اور اسی لیے جب ڈیمنسٹریشنز ہوئی تو ہم نے کبھی کوئی ڈیمنسٹریشنز کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا. لیکن اس کے ساتھ ایک وہ لوگ تھے جو ایک موقع دیکھ رہے تھے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی اس سے شاید کم ہو رہی ہے, تو چلو یہ موقع استعمال کر لیں, حاصل کریں. ان کو ہم جگہ نہیں دیں گے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں کے حقوق کی ضامن ہے. اور خاص طور پہ میں سندھ میں بیٹھا ہوں, سندھ کا چیف منسٹر ہوں اور پارٹی کا نامینیٹڈ چیف منسٹر ہوں, تو ہم اپنے لوگوں کے حقوق کے ضامن ہیں. ہاں وہ لوگ جو نہروں کے خلاف نہیں, پیپلز پارٹی کو خراب کرنے کے خلاف تھے, ان کے ساتھ ہم نہیں. لیکن ہم نے ان کو بھی, کئی انہوں نے باتیں کی, آپ نے دیکھی ہوں گی, کوئی ایسا جواب میں نے ان کو بھی نہیں دیا کہ یار یہ سینسٹیو ایشو ہے. مطلب میرا ایک لفظ سمجھے, شاید یہ لوگ سمجھے کہ میں کسی طریقے سے, اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ, ان نہروں کے حق میں ہوں اس لیے میں ان کے خلاف بات کر رہا ہوں, تب بھی میں نے خلاف بات نہیں کی. لیکن اگر کوئی میں نہ مانوں اور بس یہ تو میں نے چلنا ہے, تو اس کو میں نے جواب کچھ تو دینا ہے. خیر کٹ شارٹ کرتا ہوں, ہم نے ان نہروں کے خلاف جون 2024 میں, اور یہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس کئی بار دکھا چکا ہوں, پھر بتاتا ہوں, ہم نے کیس ڈال دیا تھا. طریقہ یہی ہوتا ہے. ہوا کیا تھا, اس کا سٹارٹ کہاں سے ہوا یہ معاملہ؟ کیئر ٹیکر کیبنٹ, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے زمانے میں ارسا نے 17 جنوری 2024 کو ایک فیصلہ کیا. پنجاب حکومت, اس وقت کی کیئر ٹیکر پنجاب گورنمنٹ, ان کے پاس گئی کہ جی ہمیں واٹر اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ دیں, اور انہوں نے سندھ کے اعتراض کے باوجود وہ واٹر اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا, جو کہ میرے نظر میں, ایکسپرٹس کی نظر میں سراسر ایک فالٹی, غلط اعداد و شمار پہ مبنی سرٹیفکیٹ تھا. ادھر سے معاملہ شروع ہوتا ہے, اس لیے کہ اس واٹر اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ کے بغیر آپ کوئی بھی منصوبہ آگے لے جا نہیں سکتے. جون میں ہم نے اس واٹر اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ کو چیلنج کر دیا, CCI میں ہم چلے گئے. اور اس کا طریقہ کار بھی یہ تھا, ارسا کا ایکٹ کہتا ہے کہ اگر کسی صوبے کو, وفاق کو, کسی کو بھی اعتراض ہے ارسا کے کسی فیصلے سے,
تو وہ سی سی آئی میں اس کو چیلنج کرے اور سی سی آئی کی مرضی جو کرے پھر ہم نے چیلنج کر دیا. اس لیے کہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ اگر کسی بھی شخص کے سامنے ہم اپنا کیس پیش کریں گے, اس لیے ہمارا کیس حق پہ ہے, تو وہ ان کو کوئی اور وجہ ہی نہیں ہوگی کہ ہمیں ایکسیپٹ کریں کہ یہ کیس آپ کا درست ہے, اور وہ سرٹیفکیٹ واپس کر دیتے ارسا کو کہ یہ آپ کا سرٹیفکیٹ غلط ہے. اور جیسے یہ سرٹیفکیٹ واپس ہوتا ہے ارسا کو, جس فاؤنڈیشن پہ یہ چیز بنی تھی وہ فاؤنڈیشن ہی ٹوٹ جاتی ہے. تو ہمارا مقصد یہی تھا جون سے. اور نہیں تو میں نے بتایا کنال تو بننا ہی شروع نہیں ہوئے, ہم ایڈورٹیزمنٹ چلتے ہیں, ہم بھی اپنی حکومت کے لیے ایڈورٹیزمنٹ چلاتے ہیں, ٹائم لگتا ہے چیز بننے میں, لیکن یہ تو شروعات ہی نہیں ہوئی تھی. ہم تو کوئی کم از کم جیسے گراؤنڈ بریکنگ کرتے کسی چیز کی, ایک گراؤنڈ بریکنگ بھی کر دی گئی جس کی وجہ سے لوگوں میں پریشانی ہوئی, نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے سیاسی وجہ سے وہ گراؤنڈ بریکنگ کی, میں پھر کہتا ہوں نہیں کرنی چاہیے تھی کہ پروجیکٹ اپروو نہیں ہے, لوگوں میں اس کی وجہ سے ہوا. پھر میں کھل کے بات کرتا ہوں, جو ایک صدر زرداری کی 8 جولائی کی میٹنگ کی بات کرتے ہیں, وہ میٹنگ بھی میرے لیے کوئی تشویش کا باعث اس لیے نہیں تھی کہ صدر زرداری کے پاس وہ اپروول دینے کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے, کوئی پاور ہی نہیں ہے. اور اپروول لیا کس نے؟ منسٹر انٹیریئر بیٹھے تھے اس میٹنگ میں کچھ, اور کیا وفاقی وزیر پانی ادھر موجود تھے, کیا پلاننگ وزیر موجود تھے جنہوں نے اپروول لینا تھا صدر سے؟ نہیں, وہ ایک میٹنگ تھی, اس کو پھر ایک اور چلا دیا کہ یہ ٹویٹر پہ ان کے, اس سے آگے میں پھر آپ سب سے کہتا ہوں وہ ٹویٹر ہینڈل دیکھ لیں جا کے. 8 تاریخ کو وہ ٹویٹ ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے. صدر چیف منسٹر ہاؤس کا ٹویٹر میں نہیں چلاتا ہوں, ضرور کوئی نہ کوئی امپلائی چلاتا ہوگا, غلطیاں بھی کرتا ہے. کئی بار ادھر بیٹھے ہیں میں کہتا ہوں بھائی تم نے کیا کر دیا ہے, لیکن وہ ٹویٹ چلی گئی ہوتی ہے, پھر وہ لوگوں کے اسکرین شاٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر اس پہ 8 تاریخ کو وہ ٹویٹ ہوئی ہے. اس کے بعد 9 اور 10 کو کچھ اور بھی اس میں ٹویٹ کیے. 10 جولائی کے بعد اس نے کبھی منہ نہیں کھولا اس ٹویٹر اکاؤنٹ نے. صدر صاحب نے ضرور کوئی ایکشن لیا ہوگا ادھر, لیکن یہ مقصد ہمارا یہ نہیں تھا کہ میں نے فلانے کو کہنا کہ جی تم نے یہ غلطی کی, فلانے نے یہ کی. میرا مقصد, سندھ حکومت کا مقصد, پاکستان پیپلز پارٹی کا مقصد صرف یہی تھا کہ سندھ کے حقوق, سندھ کے پانی کسی اور کو نہیں جانا چاہیے. تو ہم اپنے قانونی طور پہ چلتے رہے. اگر چیلنج ہو گیا تھا, اس چیلنج کے بعد اس کا اپروول پروسیس ہی رک گیا. ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ اگر سی سی آئی کی میٹنگ ہو جاتی ہے تو ہم تو مائنورٹی میں ادھر, اس کے باوجود ہم نے کہا ہم حق میں ہیں, ہم جائیں گے, ایکسپلین کریں گے. اللہ نہ کرے اگر سی سی آئی بھی اس کو آگے کر دیتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے, تو جوائنٹ پارلیمنٹ میں ہم جاتے, سندھ حکومت جاتی, یہ ہمارا حق تھا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بڑا کلیئر تھا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاقی جماعت ہے, کوئی ایسی نی جرک ریاکشن نہیں کرتی کہ ہم جیسے لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ چھوڑ دیں, گرا دیں, وفاقی حکومت گرا دیں, یہ کیوں نہیں کر لیتے آپ. میں نے کئی بار سمجھایا, پھر سمجھا رہا ہوں, یہ مسئلہ کب شروع ہوا تھا؟ جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں تھی. 17 جنوری 2024 کو کیئر ٹیکر گورنمنٹس تھی, اور میں نے ابھی پھر ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ اگر ہم حکومت گرا دیں, کیا اس سے یہ گارنٹی ہے کہ یہ منصوبہ رک جائے گا؟ پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی نا. پچھلی بار 6 مہینے کے لیے تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ, اب ہو سکتا ہے اور زیادہ لمبے عرصے کی ہو, اور وہ ایک آگے ایک اور اپروول کر دے. مطلب جو کنالز کے خلاف تھے ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ پیپلز پارٹی دیوار کی طرح کھڑی رہے ان کنالز کی مخالفت میں. جو لوگ کنال کے خلاف تھے وہ سمجھتے تھے, جو پیپلز پارٹی کے خلاف تھے وہ کہتے تھے کہ یار کسی طریقے سے یہ جائیں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے, ہماری موجیں ہوں اور ہم جا کے کہیں کچھ بات. تو یہ بڑا کلیئر, اس لیے کہ ہم کوئی ایسا نہیں, ڈسپائٹ کہ آپ دوستوں سے مجھے یہ سوالات آتے تھے. ہم نے چلے رہے, پھر ڈیمنسٹریشن شروع ہوئی اس کے خلاف, اور میں نے اس میں بھی کہا کہ جی ڈیمنسٹریشنز ہو رہی ہیں, صرف ایک ریکویسٹ تھی کہ آپ لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالیں. باقی پرامن احتجاج ہر ایک کا آئینی قانونی حق ہے,
اور وہ کرے. اب پرامن احتجاج بھی اس لیے کہ میرے خیال میں، اور میں بتاتا ہوں کیسے، کہ یہ معاملہ اب، کل تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کو کمپیئر بھی کیا نا کہ کالا باغ ڈیم جو تھا ہم اس پہ ختم ہو گئے. وہ ان کا خیال ہے کہ وہ معاشی طور پہ بہتر ہے پاکستان کی. میرا یہ خیال نہیں ہے، لیکن ان کا خیال ہے کسی کے خیال پہ. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ فیڈریشن سے زیادہ ضروری نہیں ہے. تو انہوں نے بتا دیا جیسے کالا باغ ڈیم سب ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ نہیں بنے گا، انہوں نے کمپیئر کر لی یہ بات. خیر، ہم نے وفاق سے پہلے بھی بات کرنی شروع کی تھی پچھلے دنوں میں، اور جب بھی وفاق نے کوئی بھی قدم ایسا لیا کہ جی وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، جب رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان آیا کہ ان کو پرائم منسٹر کی طرف سے اور میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپروچ کریں صوبائی حکومت کو، یعنی آپ اس پہ بات چیت شروع کریں، تو ہم نے اسی وقت اس کو ویلکم کیا. شرجیل میمن صاحب ہمارے سینئر منسٹر انفارمیشن نے اس کا مثبت جواب دیا. ان کا فون آیا، اس کو ویلکم کیا، اور وہ بات چیت جو کہ پہلے بھی چل رہی تھی اور ہم نے انہیں سینسٹائز کیا ہوا تھا، شاید وہ سینسٹیوٹی نہ سمجھ رہے تھے اس بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم ملتے ہیں. اس سلسلے میں پھر ایک بڑی طویل میٹنگ پرسوں اسلام آباد میں ہوئی. رانا ثناء اللہ صاحب تھے اس میں کچھ اور پی ایم ایل این کے دوست تھے، احسن اقبال صاحب تھے، احد چیمہ صاحب تھے، ڈاکٹر توقیر شاہ تھے، ایک اور تھے اٹارنی جنرل صاحب تھے، جام خان شورو صاحب، اور میں لے گئے. اور ان کو جب یہ حقیقتیں ساری بتائیں، ہم نے ان کو پرسوں کنونس کر لیا تھا کہ جی یہ چیز جو ہے فیزیبل نہیں ہے. میرا خیال ہے کنونس کر لیا تھا، وہ ہوئے نہ ہوئے، لیکن وہ پتہ چل گیا ہوا اگلے دن. انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک میٹنگ ہونی چاہیے. ہم نے کہا آپ دعوت دیں، بلاول صاحب ضرور آئیں گے. لیکن ہم نے ان کے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ میٹنگ کیا کہتے ہیں، نشستن گفتن برخاستن ٹائپ میٹنگ نہیں ہوگی. اس میٹنگ کے نتیجے میں یہ کنال جو بننا کہ ایک اسکیم ہے اس کو روک دیا جائے گا، وہ ختم ہو جائے گی. انہوں نے یہ بات مانی. انہوں نے کہا کہ جب تک اتفاق رائے نہیں ہوتا کنال کوئی نہیں بنے گا. اور یہ جب کالا باغ کی شروعات ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا نا، یہ ادھر سے شروع ہوئی تھی بات کہ اتفاق رائے نہیں ہوگا تو کالا باغ نہیں بنے گا. اور سندھ کا یہ موقف تھا کہ بھائی ہم تو کبھی اتفاق نہیں کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا. ہاں کچھ اور جماعتیں تھیں جو کالا باغ ڈیم کے فیور میں جلوس جلسے بھی کرتی تھی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی وقت یہ نہیں کہا کہ کسی بھی جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو کہتے تھے کہ میں خواب میں نیند میں بھی کشمیر کے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتا، ہم سوتے ہوئے بھی سندھ کے حقوق کے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتے. ابھی بھی یہ کہا گیا ہے، اور میں پڑھتا ہوں. ایک تو آپ نے سب نے سنا ہوگا، اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بیان جاری کیا، ایک ویڈیو بیان جاری کیا. ہم سب ادھر بیٹھے تھے، اور اس ویڈیو بیان میں کہا کہ جی وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک سی سی آئی میں میوچل انڈرسٹینڈنگ، میوچل کون ہے؟ یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی میوچل انڈرسٹینڈنگ، اس کا اردو کا ترجمہ جو بھی نہ ہو جاتی، باہمی رضامندی کے بغیر کوئی نیا کنال نہیں بنے گا. آگے جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت جب تک کنسنسس صوبوں کے ساتھ نہیں ہو جاتا، ہم ان سکیمز پہ، یعنی ان کی اپروول پہ، ان کی بننے تو نہیں شروع ہوئی، ہم فردر پروگریس نہیں کریں گے. لیکن اس کو جیسے ہم سب کہتے ہیں نا کہ کئی لوگ ادھر کہتے ہیں کہ جی اب کل میں نے بات کی تھی ایک دو دوستوں سے کہ جی انہوں نے کوئی سگنیچر کے ساتھ لیٹر ایشو کیا ہے کہ کنال بند. میں نے کہا کہ پرائم منسٹر نے سگنیچر کے ساتھ لیٹر ایشو کیا تھا کہ کنال شروع. آپ لوگ
چیز کہ میں نے یہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کنال شروع ہو گئے, یا میں ابھی اس کی ہوا کہا تھا ارسا میں جو سرٹیفکیٹ ایشو ہوا اس کے بعد یہ کام سارا شروع ہوا. تو ہمارا مقصد وہی تھا, وہ کہاں کینسل ہوگا؟ سی سی آئی میں کینسل ہوگا. تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کے بعد جو بات کی, انہوں نے کہا کہ 2 مئی, اور اس میں بھی بات ہوئی تھی, ہم نے کہا تھا اگلے ہفتے کر لو. 1 مئی انفارچونیٹلی لیبر ڈے ہے, چھٹی کا دن ہوتا ہے, نہیں تو میں نے کہا 1 مئی کو کر لیں. جب انہوں نے کہا 2, میں نے کہا انہوں نے جمعہ کہا, میں نے کہا تھرسڈے کر لیں. تو تھرسڈے, پھر کسی نے ادھر پوائنٹ آؤٹ کیا جی 1 مئی ہے, نہیں ہو سکتا. میں نے تو یہ بھی کوشش کی کہ اور جلدی کر لیں, وینسڈے کر لیں, لیکن پرائم منسٹر نے کہا جی ہمیں 2-3 دن سارے کاغذات وغیرہ سی سی آئی کے بنانے میں کچھ ٹائم تو لگتا ہے نا, ایسے تو نہیں, اور ہم انریزنیبل تو نہیں ہو سکتے. نہیں تو میں نے پرائم منسٹر سے جب بات کی تھی, میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب یہ اتنا سینسٹیو میٹر ہے کہ میں کہوں گا جام خان بیٹھے ہیں کہ آج رات کو سی سی آئی بلا لیں آپ. یہ اچھا میری جو ڈیمانڈ تھی یا میری جو تھی یہ پریکٹیکل بات نہیں تھی, لیکن میں سینسٹیوٹی بتانا چاہ رہا تھا. تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں جمعے کو کر لیتے ہیں. اور کیا ہوگا اس کے اندر, اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑی مزے کی باتیں میں نے سنی. میں جب اس وقت بھی تیار تھا کہ جب یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تھی کہ میں سی سی آئی میں جاؤں گا, میں کنونس کر لوں گا کہ یہ سی سی آئی ارسا کا سرٹیفکیٹ غلط ہے. لیکن لوگ کہہ رہے تھے کہ جی سی سی آئی کی میٹنگ ہو جائے, کراتے کیوں نہیں ہو, سب کہتے کراتے کیوں نہیں ہو, آپ کی بات نہیں مان رہے. میں کہہ رہا یہ نہیں ہوتی ہے اگر سی سی آئی کی میٹنگ, تو ہمارا کیس پڑا ہوا, اس کی وجہ سے ساری چیز رکی ہوئی ہے. اور ایک تھوڑا سا تو ڈر تھا نا کہ پتہ نہیں سی سی آئی میں اس کو بلڈوز نہ کر دیں, تو نہیں ہو رہی تھی تو صحیح تھا. اور دوست سارے اس کو بھی نیگیٹو لے رہے تھے کہ جی آپ سے تو سی سی آئی کی میٹنگ نہیں ہو رہی, تو آپ آگے کیا کریں گے. اب تو ہم نے سی سی آئی کی میٹنگ کرا لی, اور انشاءاللہ اب کچھ ہی دیر میں, میری ابھی ادھر بیٹھا تو ایک میسج آیا تھا, کچھ ہی دیر میں اس کا نوٹس بھی ایشو ہو جائے گا تاکہ کسی کو ابہام نہ رہے کہ یہ میٹنگ ہوگی. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا, یعنی اس پریس ریلیز میں پڑھ دیتا ہوں, انہوں نے یہ زبانی بھی یہ بات کہی ہے جب انہوں نے بات کی تھی کہ سی سی آئی کی میٹنگ 2 مئی 2025 میں کو کنوین ہوگی, جس کے اندر اچھا سی سی آئی کے بہاف پہ پرائم منسٹر سی سی آئی میں 8 ممبران ہوتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس میں ہم اس کو کینسل کر دیں گے, اس لیے کہ وہ کہیں گے آپ, جیسے میں نے کہا نا صدر زرداری کو پاور ہی نہیں اپروو کرنے کا, پرائم منسٹر کو بھی پاور نہیں ہے کہ سی سی آئی کی میں ارسا کو کینسل کر دیتا ہوں, سی سی آئی کو پاور ہے. یہ بڑا سوچ سمجھ کے لکھا گیا ہے چیز, ہر چیز. انہوں نے کیا کہا کہ اس میٹنگ کے اندر پی 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 اور پی ایم ایل این کے نمائندے اس وفاقی حکومت کی پالیسی, یعنی کوئی نئی نہر نہیں بنے گی جب تک اتفاق نہیں ہوتا, اور میوچل انڈرسٹینڈنگ میں سی سی آئی سے ہوگا, پہلا پیراگراف اور آخری پیراگراف کنیکٹ کرتے ہیں آپس میں. یہ آپ نے دیکھی ہوگی, نہیں دیکھی تو میں یہ دے دوں گا سب کو, ویسے تو یہ میڈیا پہ آ گئی ہے. آخری پیراگراف کہتا ہے کہ پی ایم ایل این سی سی آئی کی میٹنگ 2 مئی 2025 کو ہوگی, اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے جو 7 بنتے ہیں ٹوٹل. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ پرائم منسٹر پاکستان تو کہہ رہے ہیں, لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ساتھ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈورس کریں گے وفاقی حکومت کے فیصلوں کے, یعنی پیپلز پارٹی اس فیصلے کو انڈورس کرے گی کہ کوئی نئی نہر نہیں بن رہی جب تک کنسنسس نہیں ہوتا صوبوں کے درمیان. اور اس کے علاوہ اینڈ اینی سچ پروپوزل ول بی سینڈ بیک ٹو دا ریلیونٹ ایجنسی, یعنی جو ریلیونٹ ایجنسی کون سی ہے؟ ارسا ہے. یہ پروپوزل جو ارسا کا ہے وہ واپس بھیج دیا جائے گا کہ اس پہ اتفاق رائے ہو تب آنا. اب اس سے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ, میں تو اس سے پہلے ہی کہہ رہا تھا لیکن میں لوگوں کو کنونس نہیں کر سکا, آئی واز ویری کلیئر ان مائی مائنڈ, اور سب کو میں نے بتایا تھا, چاہے مانے نہ مانے آپ لوگ, کہ یہ نہریں نہیں بنیں گی جب تک پیپلز پارٹی ہے. ہاں اللہ نہ کرے کوئی ایسا صورتحال ہو جاتی کہ ہماری صحیح نہیں رہتی, یعنی لوگوں کی صحیح نہیں رہتی. جب تک اس ملک میں جمہوریت ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتے رہیں گے, اس لیے کہ ہم کام کر کے لوگوں کو
ٹرسٹ ہم نے حاصل کیا ہے. اور جب تک لوگوں کی مرضی نہیں ہے یہ کنال بنانے کی، تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پرائم منسٹر کو کہا تھا نا کہ میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، پرائم منسٹر آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں. لیکن اگر لوگوں کی آواز بند ہو گئی کسی وقت تو ہمیں ڈر رہتا ہے اس چیز کا، پھر ایجیٹیشن بھی ہوگی، پھر ہر قسم کی بات ہوگی. اس وقت تو جو ایجیٹیشن ہو رہی تھی میں نے خود بتایا نا کہ کئی دنوں سے سڑکیں بند ہیں، ہم وہ نقصان اٹھا رہے ہیں، لیکن کوئی کورسو ایکشن نہیں لے رہے، اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا نہ خواستہ ہم نہروں پہ کوئی ان کو بنانے پہ کوئی ہماری جو ریزالو ہے اس میں کوئی کمی آ گئی ہے، نہ بنانے کے لیے جو ساری ریزالو ہے اس میں کوئی کمی آ گئی ہے. اب ان ساری چیزوں کے بعد جیسے میں نے کہا آج انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں سی سی آئی کی میٹنگ کا نوٹس بھی آ جائے گا. 2 مئی کو میٹنگ ہے. میٹنگ کے اندر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور صدر پاکستان مسلم لیگ نواز نے پابند کیا ہے کہ جو ہمارے نمائندے ہیں وہ یہ ادھر کہیں گے کہ جب تک کنسنسس نہیں ہوتا کوئی نئی نہر نہیں بنے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیس آئے ہوئے ہیں وہ واپس کر دیں گے کہ بھائی فی الحال واپس لو اور کنسنسس بناؤ. اگر بنایا تو پھر لے آنا واپس. تو یہ ایک ون ون سچویشن سب کے لیے، اس میں کوئی کریڈٹ کسی کا نہیں ہے. ہر ایک نے اپنا اپنا رول ادا کیا ہے اس میں. حکومت کا، پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کا ریزالو رہا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جب دیکھا کہ لوگوں میں ایک پریشانی اضطراب ہے، انہوں نے کہا میں خود لوگوں کے پاس جاؤں گا. انہوں نے گڑھی خدا بخش میں، وہ تو 4 اپریل کو جلسہ ہمارا ہوتا ہی ہے، لیکن اس میں انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، وزیر اعظم آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا. پھر حیدرآباد کا جلسہ، میرا خیال یہ ہے، میں نے حیدرآباد میں کئی جلسے اٹینڈ کیے ہیں، ایک پی ڈی ایم کا جلسہ بھی ہوا تھا جس میں سب تھے، لیکن یہ جو جلسہ تھا اس میں جتنے لوگ آئے تھے اور جو ان کا جوش و خروش تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا. اگر ایسے ہی ہو گیا ہوتا کہ لوگ سمجھتے کہ پیپلز پارٹی نے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی کمپرومائز کیا تو کیوں آتے. لوگوں کا بھروسہ ہے پیپلز پارٹی پہ، اس لیے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ لوگوں کو آگے رکھتی ہے. تو ایک عظیم الشان، آپ سب نے دیکھا، میرا خیال اتنا بڑا جلسہ حیدرآباد میں پہلے کبھی نہیں ہوا. آج ڈسپائٹ کہ یہ سب ہو گیا ہے، ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں سکھر میں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور مجھے پوری امید ہے کہ سکھر ڈویژن کو، وہ حیدرآباد ڈویژن کا جلسہ تھا، آج سکھر ڈویژن کا جلسہ ہے جس میں خیرپور، گھوٹکی اور سکھر ڈسٹرکٹ کے لوگ آئیں گے. اور میں سب سے درخواست کروں گا آئیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے کو سننے. اگر کسی کو خدشہ ہے ابھی بھی پھر بھی آئے اور سپورٹ کرے. یہ جلسہ بھی انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ سندھ کے لوگ جب ہے ہی اس ایشو پہ جلسہ وہ سب آئیں گے. اور اس کے بعد بھی یہ انشاءاللہ 2 تاریخ کو واپس ہو جائے گا. کمٹ تو بھی ہو گیا ہے نا، اب یہ کمٹمنٹ بھی کوئی نہ مانے پھر بھی میں کو نہیں، مگر اگر یہ ہو گیا، اگر وہ ہو گیا. ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ اور ہو گیا، تو بھائی آپشن تو اوپن ہے نا ہمارے پاس سارے. ہم نے تو اپنے پتے کھیلے ہی نہیں ابھی، ہم نے تو کوئی اپنا اور پریشر استعمال ہی نہیں کیا. بات چیت سے کنونس کر کے ہم نے یہ بات کی ہے، تو وہ تو آپشن سارے اوپن ہیں اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے. لیکن مجھے پورا یقین ہے میری پاکستان مسلم لیگ نواز پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ پی ڈی ایم کی جب گورنمنٹ تھی، جب وفاق میں ہم بھی تھے اور پچھلے 1 سال سے، تو میں کم از کم یہ ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جس چیز پہ وہ کمٹ کرتے ہیں اس پہ کھڑے رہتے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کھڑے رہیں گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور یہ کہ میری نومبر میں بات ہوئی تھی ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب سے، اور ان کو میں نے درخواست کی تھی کہ جی یہ ارسا میں کیس ہے ہمارا، ایکنک آپ ہیڈ کرتے ہیں، آپ ایکنک میں اس کیس کو نہ لیں. انہوں نے میری بات مجھے وربلی کہا کہ بالکل جی آپ لکھ دیں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں اور نہیں کروں گا. اس کے بعد 5-6 اجلاس ایکنک کے ہو چکے، وہ نہیں آیا.
تو ایسی کوئی بات نہیں. باقی اگر کسی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بس ایک مہم چلانی ہے تو وہ چلاتا رہے. ہم کسی سے ہم جمہوریہ ہر ایک کا ہے. لیکن میں سندھ کے لوگوں کو ضرور یہ کہوں گا کہ آپ سب کی ریزالو, یہ پیپلز پارٹی کا اکیلے کا کام نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تبھی کسی چیز پہ اس طریقے سے ہاتھ ڈالتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. تو یہ آپ کی جو کنوکشن تھی سندھ کے لوگوں کی کہ یہ کینالز جو ہیں سندھ کے حق میں نہیں ہے, اس کی وجہ سے بلاول صاحب کو طاقت آئی اور بلاول صاحب نے جا کے ساروں کو منوایا. یہ اچھا بڑے 1-2 دن پہلے تک لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو جی پتہ نہیں کچھ بھی ہوگا ہی نہیں. اب یہ پریس ریلیز میں نے نہیں نکالی, یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلی ہے. نہ صرف پریس ریلیز نکلی ہے بلکہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر نے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر نے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پوری دنیا کے سامنے میڈیا میں یہ بات کہی کہ اب طریقہ کار یہ ہوگا. طریقہ کار کیا ہوگا کہ جی آپ سی سی آئی کا اجلاس بلائیں گے, اس کو واپس کر دیں گے, اور پھر اگر سندھ کا کوئی منصوبہ ہوگا پانی کا ہم نے بھی کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا, کسی اور صوبے کا ہوگا ان کو بھی کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا, تب یہ بات آگے بڑھے گی. تو مجھے یہ چیز کہنی تھی. اچھا ایک چیز آخر میں پھر سے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا, مجھے پتہ ہے گھڑی دیکھ رہے ہیں بار بار شرجیل صاحب, بھارت نے ایک عجیب انوکھا فیصلہ کیا ہے. یہاں تو میں کہتا ہوں نا ان کو سمجھ نہیں آتی یا وہ اپنی پاکستان دشمنی میں ایسے فیصلے صادر فرما دیتے ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی آپ لوگوں نے شاید پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو, کسی نے دوستوں نے پڑھی ہوگی. اس میں بڑا صاف لکھا ہے کہ اس کے اندر امینڈمنٹ ہی نہیں ہو سکتی جب تک میوچلی اگریڈ نہ ہو, اور اس کو ٹرمنیٹ نہیں کی. مطلب میں اور آپ اگر کوئی سمجھوتا کرتے ہیں تو کچھ سمجھوتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی جس دن میں چاہوں میں سمجھوتے سے نکل جاؤں. کچھ سمجھوتوں میں یہ ہوتا ہے نہیں بھائی اب تم فار ایور اس پہ باؤنڈ ہو, فار ایور اس پہ باؤنڈ ہو جب تک ہم دونوں متفق نہیں ہوتے ہیں کہ جی اب اس کو ختم کرنا ہے تب ختم ہوگا. مطلب انہوں نے جواہر لال نہرو کی چتا, وہ ہم کہتے ہیں نا قبر میں کروٹ لے لو گے, مجھے نہیں پتا اس کا ایکویلنٹ کیا ہوگا, سمادھی, وہ کروٹ لے رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا کیا میری سگنیچر کو آپ نے اڑا دیا ایسے. آپ سوچ سکتے ہیں. دیکھیے کئی چیزیں ہیں جو مجھے شاید انڈس واٹر ٹریٹی کے کچھ مجھے بھی شاید پسند نہ ہو مجھے, لیکن جب ایک حکومت ایک ملک کی کمٹمنٹ ہوتی ہے اور اس میں ایک تیسرا فریق بھی ہے جو گارنٹر ہے, تو یہ وہی بات ہو گئی کہ جو چیز امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی وہ کہہ دی. اسی طریقے سے یہ گیڈر بھپکیاں جو انہوں نے دی ہیں نا ساری, ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سنتاس معاہدہ, مطلب جو چیز نہیں ہو سکتی نا وہ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جو باقی بھی انہوں نے دھمکیاں دی ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لوگ سب, جیسے میں نے کہا ہمارے سپریم کمانڈر آصف علی زرداری صدر پاکستان, ہماری وفاقی حکومتیں, ہماری صوبائی حکومتیں, ہمارے لوگ, پورا پاکستان متحد ہے اور انشاءاللہ تعالی ایک آنچ بھی نہیں آنے دیں گے. اور اگر کوئی بیوقوفی کی گئی تو اس کا ایک ایک شخص, اور میں آپ سب اگری کریں گے میرے سے, آئی ایم شیور آپ اگری کریں گے, ہم ایسا جواب دیں گے کہ وہ یاد کریں گے. تو یہ میں دوبارہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ سوچ بھی لیں کہ یہ کیا انہوں نے بات کی ہے سنتاس معاہدے کے اوپر, اپنے سارے لیڈرز کو انہوں نے, ہم تو پھر بھی اس وقت ایک ڈکٹیٹر تھا لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں نجی حکومتی باتیں, ان کا تو جواہر لال نہرو جس نے سگنیچر کی تھی اس پہ ایک الیکٹڈ لیڈر تھا, وہ یہ ان کی عزت ہے اپنے لیڈرز کی, ان کے ذہن میں یہ ہمیں سب کو سوچنا چاہیے.
ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جو سوال جواب اگر ہیں تو میں حاضر ہوں. سر یہ شرجیل کے حوالے شرجیل صاحب کے. قاضی آصف صاحب. ایک ریکویسٹ کروں گا سب سے, سوال بھی شارٹ رکھیں تاکہ جواب بھی شارٹ ہے, تاکہ ہم زیادہ, کیونکہ کافی دوست ناراض ہوتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملتا, تو شارٹ سوال شارٹ. اچھا ایک چیز میں کہوں شرجیل صاحب, اس چیز پہ یار ناراض نہ ہوا کرو. یہ معاملہ ایسا ہے, ہم سب کا ایک ہی معاملہ ہے. ان میں سے اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کنالز کے فیور میں ہے تو وہ سوال مجھ سے ذرا سختی سے کرے, باقی تو یار ہم سب ساتھ ہیں. بالکل دیکھیں, سب سے پہلے تو ہر وہ منصوبہ جو سندھ کے انٹرسٹ کے خلاف ہوگا ہم اس کو انڈورس نہیں کریں گے, اس کے خلاف کریں گے. ہمیں پہلے تو میں اس پہ اس لیے کہ یہ نہروں کا مسئلہ ہے اس وقت میں بات نہیں, اگر کہیں گے تو بات کر بھی لوں گا. یہ میرے پاس کاغذات بھی موجود ہیں, میں نے ان کو اسٹڈی بھی کیا اچھی طریقے سے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس وقت خواہ ایک کنٹروورسی کریٹ ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ یہ دفن کر دوں تو باقی چیزوں پہ بھی شروع کروں. لیکن میرا یہ جواب کہ ہر وہ منصوبہ جو سندھ کے انٹرسٹ کے خلاف ہوگا, جو سندھ کے لوگ نہیں چاہیں گے, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا نامنیٹڈ چیف منسٹر اس منصوبے کی شدید مخالفت کرے گا. یہ بڑا کلیئرٹی سے سمجھ لیں. باقی میں چاہوں گا کہ یہ ہو جائے, اس کے بعد ایک اور پریس کانفرنس میں اس کے بارے میں بھی اپنا, میں نہیں چاہتا کہ اس وقت چیزیں ایسی شکل میں ہو جائیں کہ جی اور ناراضگیاں کسی اور صوبے کی, اس لیے کہ دیکھیں آپ کو, ہم ادھر سب بیٹھے ہیں, صوبہ پنجاب نے اپنے لیے ایک اسکیم سوچی ہے, ہم بھی سوچتے ہیں, ان کے خیال میں شاید یہ اسکیم اچھی ہے کسی کی, لیکن ہم نے اب ان سے کہہ دیا نا کہ جب تک آپ کنسنسس نہیں کریں گے یہ اسکیم نہیں بن سکتی. تو میں, اور اس کے زیادہ انہوں نے کئی باتیں بھی کی ہیں میرے بارے میں پچھلے دنوں میں, لیکن میں ان کو چھیڑنا ہی نہیں چاہتا. تو قاضی صاحب یہ ریسٹ ایشورڈ, میری یہ اسٹیٹمنٹ اگر تھوڑا بھی میرے پہ بھروسہ ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی, اس لیے کہ سندھ کے لوگوں کو بھروسہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ, ہر وہ منصوبہ جس پہ سندھ کے حقوق, سندھ کے لوگوں کے حقوق ایک ٹکا بھی اس پہ افیکٹ ہوں گے, پاکستان پیپلز پارٹی اس کے خلاف ہوگی. صاحب کے نام لکھیے. آپ نے بات بتا دی کہ آپ جو لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ان کو آپ کی بات پر اعتبار کر کے اپنا احتجاج ختم کرنا چاہیے یا احتجاج جاری؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں میری کل رات کو, پھر بہت دیر ہو گئی تھی, پھر اس کے بعد پھر میں نے ہماری پولیٹیکل نثار صاحب, خورشید شاہ صاحب, ضیاء النجار صاحب بات کر رہے ہیں لوگوں سے. میں نے کل رات کو JUI کے جو صوبائی صدر ہیں مولانا راشد محمود سمرو صاحب, ان سے بات کی تھی. مولانا راشد محمود سمرو صاحب نے کہا کہ یہ کچھ خدشات اظہار کیا تھا, وہ جیسے ہوتے ہیں کہ جی ابھی تک تو CCI جب تک نہ ہو, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم CCI جب تک یہ فیصلہ واپس, یہ مطلب ان کو شاید یقین نہیں ہے وزیر اعظم کی بات پہ. میں یہی کہہ سکتا ہوں نا, جو انہوں نے بات کی ہے ان کا اپنا موقف ہو سکتا ہے, ہم جاری رکھیں. تو میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ مہربانی کر کے, ٹھیک ہے آپ اگر پولیٹیکل کسی کو پروٹیسٹ کرنے سے تو میں روک ہی نہیں سکتا نا, لیکن آپ مہربانی کر کے روڈز وغیرہ بلاک نہ کریں. انہوں نے کہا نہ پہلے کیے ہیں نہ آگے کروں گا, اور یہ اچھی مثبت جواب تھا ان کا مولانا راشد محمود سمرو کا, اور میں اس کو ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اکنالج کرتا ہوں. ایک سیاسی جماعت کا یہی رویہ ہونا چاہیے. اس کے بعد میں نے وکلاء سے بھی بات کی. رات کو ضیاء النجار صاحب نے ان سے بات کرائی, ان کے یہی خدشات تھے, اور میں نے جو بات کی نا, ان کا خدشہ یہ تھا کہ جی کیا پرائم منسٹر نے سائن کیے کسی چیز پہ. تو میں نے ان کو سمجھانے کی یہی کوشش کی کہ کیا پرائم منسٹر نے سائن کیا تھا کہ کینال بنیں گے. یہ تو ایک پروسیس ہوتا ہے نا, سرکاری طریقہ کار ہوتا ہے.
کیا پرائم منسٹر نے کسی اسکیم کی اپروول دی ابھی تک؟ نہیں دی. نہیں تو آپ کی نظر میں آ جاتی نا, وہ ہے بھی نہیں نا. پنجاب کی طرف کیسا اسٹیپ وائز کیا ہوا؟ ارسا نے سرٹیفکیٹ ایشو کیا, ارسا کی سرٹیفکیٹ کے بعد پنجاب حکومت نے ایک اسکیم بنائی, اس کو انہوں نے اپنی جو پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی ہے اس سے اپروو کرایا, پھر وہ وفاق میں لے گئے, وفاق میں ایکنک میں وہ رکا ہوا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو اس کی فاؤنڈیشن ہے یعنی ارسا کا سرٹیفکیٹ, اس کو کینسل کیا جائے. اب کیا پرائم منسٹر ایک خط لکھ کے ارسا کا سرٹیفکیٹ کینسل کر سکتے ہیں؟ نہیں, ہمیں ہر چیز دیکھنی چاہیے. تو میں نے کہا اس کا حل یہی ہے کہ سی سی آئی میں یہ جو قانون آپ نے پڑھا ہوگا, نہیں تو ارسا کا ایکٹ ہے بڑا کلیئر کہ ارسا کا سرٹیفکیٹ سی سی آئی کینسل کر سکتی ہے. تو سی سی آئی میں آلریڈی ہمارا کیس پڑا ہوا ہے. اب پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے, پرائم منسٹر نے ایز پریزیڈنٹ مسلم لیگ نواز کہہ دیا ہے کہ میرے سارے نمائندے یہ واپس کریں گے سرٹیفکیٹ کی کنسنسس ڈیولپ کراؤ. تو یہ میرے حساب سے تو ٹھیک ہے, آج جمعہ ہے, اگلے جمعے تک یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ فائن ہو جائے گا. ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ یار, اور اس ملک کا وزیر اعظم, اس ملک کی ایک بڑی جماعت کا صدر میڈیا پہ سب کے سامنے آ کے کہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا. آپ نے سنا ہوگا نا, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی نئے کنال نہیں بنیں گے جب تک اتفاق رائے نہ ہو. سی سی آئی میں بھی, سی سی آئی میں میوچل انڈرسٹینڈنگ, انہوں نے اتفاق رائے نہیں کہا, اس لیے کہ اگر ایک بندہ ادھر کوئی مکر جائے تو پھر کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کس کی؟ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے ریپرزینٹیوز کی. کون کون ہیں؟ 7 لوگ ہیں ایسے, جن میں سے 6 کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے, 1 کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے. تو یہ 7 لوگوں کی جماعتوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, جماعتوں کے چیئرمین اور پریزیڈنٹ کی, کہ یہ 7 لوگ انڈورس کریں گے اس فیصلے کو اور یہ چیز واپس کر دیں گے. تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ طریقہ کار یہی تھا. نہیں تو اور بہت اچھا, ہم اگر خدا نہ خواستہ, یہ تو پرائم منسٹر نے زبانی کہہ دیا نا, اس لیے پرائم منسٹر نوز ہز پاور, ہی کانٹ سائن سم تھنگ. یہ اپنی بات کہہ سکتے ہیں. پرائم منسٹر اگر کہتے کہ جی میں سی سی آئی کا کینسل کرتا ہوں, آپ سب کھڑے ہو جاتے ہیں, یار یہ تو ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے, آپ نے کیسے کرا دیا, آپ اس پہ مان گئے. انہوں نے ابھی کہہ رہے ہیں لالی پاپ دے دیا آپ کو یہ والا. تو ابھی کوئی لالی پاپ لے کے نہیں آیا. لالی پاپ جو سمجھتا ہے وہ چوسے بیٹھ کے لالی پاپ کو, میں یہ سمجھتا ہوں ہم اصلی کام کر کے آئے. ہم نے جو آئینی قانونی طریقہ ہے اس کو منظور کرا کے آئے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, میں نے ان کو کہا ہے, میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ سمجھیں گے. اور دھرنا اگین پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتے, میں نہیں روکنا چاہتا, لیکن جو روڈ بند کیے ہیں ان کو خالی کرنے چاہیے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ کوئی بھی کوورسو ایکشن نہ لیا جائے اور ان کو بات چیت سے سمجھا دیا جائے. نیکسٹ اسٹیپ میں کہنا, میرا خیال ہے کہ سب اچھا, پھر میں نے کہا اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو کنال نہیں چاہتے, وہ تو سمجھ جائیں گے, میں بہت شیور ہوں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں. وہ تو بھائی ان کو اگر میں یہ سمجھ لیں, اگر اتنا ہی بڑی بات ہے, اگر جب یہ کنال انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو واپس ہوئے, کیا آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی بھٹو کا نعرہ لگائیں گے جو بیٹھے؟ نہیں لگائیں گے. وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی پخ نکالیں گے اس میں. وہ میں آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ سب سے کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو کنوے, اس لیے ہم تو میڈیا کے تھرو ہی کرتے ہیں نا. ایک چیز جو سب سے کہتا ہوں کہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے نیک نیتی کسی چیز کے پیچھے. اگر وہ میں آپ کو کنونس نہیں کر سکوں گی ہماری, اور کوئی بیک ڈور باتیں نہیں ہوتی کہ نہ بھائی یار یہ کر دو, ایسے کبھی بھی پیپلز پارٹی نہیں کرتی. نہ مجھے یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے سکھایا ہے, نہ آصف علی زرداری صاحب کرتے ہیں, نہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کرتے ہیں. ہم وہ پارٹی ہیں جس کا بانی پہلا چیئرمین, فاؤنڈر چیئرمین نے شہادت قبول کی, پھانسی چڑھ گیا, لیکن کمپرومائز نہیں کیا. کر سکتا تو بہت لوگ کرتے ہیں. ہم وہ ہیں جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کہ واپس ملک میں آئیں
اور دبئی گئیں اور پیچھے سے مارشل لا لگا دیا دوبارہ مشرف نے, تو اگلی فلائٹ پکڑ کے واپس آ گئی. یہ سب کو یاد ہونا چاہیے, ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے. مراد علی شاہ انہی کا پڑھایا ہوا ایک ادنا سا کارکن ہے, انہی کی باتوں پہ یقین کرتا ہے, اور اگر اس پہ کسی کو شک ہے تو میں زیادہ اس سے اور کچھ نہیں کہہ سکتا. شاہ صاحب اسی پر بھی آؤں گا جو بھی آپ نے ذکر کیا. لگ ایسے رہا ہے جیسے پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی الٹرنیٹ, کوئی پولیٹیکل جماعت یا پولیٹیکل لوگوں کو میدان میں اتارا جا رہا ہو, جیسے ماضی میں عمران خان کے تجربات ہمارے سامنے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ سکھر آج ویسے بھی جلسہ ہے چیئرمین بلاول بھٹو کا, آپ وہاں جائیں, یہ بھی اپنے لوگ ہیں, ان کے پاس بھی چلے جائیں, سامنے ان کو سمجھائیں, کیونکہ سندھ کا نقصان 8 دن ہو گئے اور اب انہوں نے وارننگ دی ہے کہ وہ ٹرینوں کی طرف بھی جائیں گے اور اس احتجاج کے دائرے کو مزید وہ کریں گے. اس کے علاوہ رات تقاریر آپ نے سنی ہوگی, تقریریں انہوں نے جو کی ہے وکلا رہنماؤں نے وہاں پر, اس میں اعلانات پہ باتیں کم کی ہیں بلکہ آپ کے چیئرمین کو, آپ کی پارٹی کو زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا اور بڑی مطلب غیر اخلاقی انداز میں بھی باتیں کی ہیں. تو ان کو سمجھانے کے لیے ان کے پاس چل کر کیوں نہیں ہے؟ اچھا, نمبر 1 آپ نے کہا کہ کیا یہ کچھ اور سازش تو نہیں ہے. یہ سازشیں تو ہر دفعہ ہوتی ہیں, ہم نے برداشت کی ہیں ہر الیکشن میں. آپ کو الیکشن کا زمانہ, آپ لوگ پتہ نہیں, میموری از اے ویری شارٹ. آپ لوگ جب یہ کیئرٹیکر گورنمنٹ آئی تھی, پھر الیکشن ہونے تھے, تو آپ ہی دوست کہتے تھے کہ بھائی اب تو گیا کام, 2 سال تک گیا, فلانا گیا, ڈمکانا گیا, ہم اپنی کام پہ لگے تھے. پھر بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی کم ہو گئی, یہ چیز ہو گئی, فلانی چیز ہو گئی, یہ ہو گیا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبہ سندھ کے اندر پاپولیرٹی بڑھی ہے. اس دفعہ پنجاب میں بھی ہم نے پہلے سے زیادہ سیٹیں لی ہیں, بلوچستان میں ہم ایک کولیشن گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں نئی نہیں ہیں ہمارے لیے. سیاست ہمارے ساتھ نیگیٹو کونوٹیشن کے ساتھ جو میں کہہ رہا ہوں, سیاست تو اچھی چیز ہے, وہ ہمیشہ ہوتی ہے. اس الیکشن جو پچھلا گزرا ہے, اب اس کو 1 سال ہی ہوا ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے. آپ اپنے دوستوں کے بیانات دیکھ لیں, کبھی کئی دوست کہتے تھے بس اب تو یہ جی ختم ہو گئی, اب تو فلانی پارٹی آ گئی, یہ ہوگی. تو یہ چیز تو ہوتی رہتی ہے. اس پرٹیکولر چیز میں پھر وہی کہوں گا, میں نے تو کل بھی بات کی کچھ وکلا سے, میں نے بتایا نا, اور وکلا کے کچھ نمائندے خورشید شاہ صاحب سے, نثار کھوڑو صاحب سے اور ضیاء الانجار صاحب سے ملتے رہے. کل بھی ضیاء الانجار صاحب نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا تھا, ان سے میں نے فون پہ بات کی اور انہوں نے بتایا ساری بات. اگر ان کے دل میں کچھ اور ہے بات, اچھا ہر ایک کی, میں کہتا ہوں نا کہ میں بڑے ریئلسٹک قسم کے لوگ ہیں پیپلز پارٹی, ہم سب کی مجبوریاں بھی سمجھتے ہیں. شاید وکلا اپنی جو ان کی باہر الیکشنز ہوتی ہیں ان کے چکر میں کہ یار کوئی اور لیڈر نہ بن جائے, اس چیز میں یہ کام کرتے رہتے ہیں. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, وہ خود کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے پیچھے رہ گئے تو فلانا آگے نکل جائے گا. لیکن اب اس میں سب سے زیادہ ہم تو کہیں گے نا, میرا تو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ ذرا غور سے سنیں, میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ جو بھی ہو سکتا ہے, یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے. جب میڈیا آپ کو ایک آزاد انڈیپینڈنٹ میڈیا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہوں, آپ بتائیں کیا اس وقت مزید روڈوں کو بلاک کرنا یا فار انسٹنس ٹرینوں کو بلاک کرنا کنالوں کے فیور میں یا اس کے نقصان میں, یعنی کنال بند کرنے کے فیور میں یا اس کے نقصان میں, کیا چاہتے ہیں؟ میں زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. تو آپ لوگ رول پلے کریں نا یار, کیوں نہیں کرتے ہو؟ لیکن اگر میری نہ کریں تعریف, یار میں نہیں چاہتا. آپ سندھ کے لوگ نہیں, آپ نہیں جائیں گے کی بات نہیں, میں آلریڈی کر چکا ہوں بات, اور جانا پڑا تو جاؤں گا, کوئی دروازے میں سیاسی آدمی ہوں, ایسے نہیں. لیکن یہ آپ سے میں کہتا ہوں کنوے کریں کہ کیا راستہ یہی ہے یا راستہ روڈ بند کرنا ہے, ٹرین بند کرنا ہے؟ میرے خیال سے راستہ یہی ہے. میں آپ کو کنونس کر سکا ہوں تو آپ بھی یہ بات کریں آگے. اس سے تو آپ مزید, اور خاص طور پہ اس وقت تھوڑی سی سچویشن اور بھی تبدیل ہوگی. ہم نے اس سچویشن کے باوجود ایگری کرایا ہے, اور یہ پہلے پرسوں ہی, جیسے میں نے آپ کو بتایا, پرسوں ہی طے ہو چکا تھا. پھر پرائم منسٹر صاحب کی اور
چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی میٹنگ ہونی تھی. سچویشن جو اس وقت ہماری بارڈرز کے اکراس ہے اس میں کیا ہم متحمل ہیں کہ دشمن کو یہ بتائیں کہ ہم سب اکٹھے نہیں ہیں؟ بہت سیدھی سی بات ہے. اور آپ نے انڈین میڈیا میں جو یلو جرنلزم چل رہی ہے وہ آپ نے دیکھی ہے, وہ یہی چیزیں اٹھا رہی ہے کہ شاید لوگ ساتھ نہیں. کیا آپ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ میرا نہیں خیال ہے. کنالز کا معاملہ جیسے کالا باغ ڈیم دفن ہوا تھا, یہ بھی اس کی تدفین کی طرف جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی ہو گیا, دیکھیں نا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں تدفین کی طرف جا رہا ہے. اور اللہ نہ کرے اس کے خلاف, وہ ہم کہتے ہیں نا جب کالا باغ بنتا کی بات یہ کرتے تھے تو ہم ایک بڑا, بلکہ میرے والد صاحب نے کہا تھا, مجھے یاد ہے اس وقت ان لوگوں کو کہ جی وائی یو فلاگنگ اے ڈیڈ ہارس, ایک مردہ گھوڑے کو چابک کیوں مار رہے ہو؟ تو اگر خدا نہ خواستہ کسی نے اس مردہ گھوڑے کو زندہ کرنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس سارے آپشنز موجود ہیں. میں ریکویسٹ یہی کروں گا کہ اس پریس کانفرنس سے میڈیا سے یہی اگر میسج جائے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ کار ہے کہ جی کنونس ہم نے کر لیا ہے, کمٹمنٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر کی اور پرائم منسٹر کی ہو گئی ہے, سی سی آئی کا اجلاس آج نوٹس آ جائے گا جیسے میں نے آپ کو کہا, اور 2 مئی کو اجلاس میں یہ چیز ہو جائے گی, تو ہم صورتحال کو اس طریقے سے نہ لے جائیں کہ کوئی لوگ سمجھے کہ یار یہ تو کوئی اور ہی مقصد ہے اس کا, کنالز روکنے کا مقصد نہیں, مقصد کچھ اور نہ کوئی سمجھے. اس وقت تو دشمن چاہ رہے ہیں نا کہ انتشار پھیلے ملک میں, تو آپ یہ چیزیں پتہ نہیں کیوں ان کو یہاں تو سمجھ نہیں آ رہی, یہاں کہیں سے انفلوئنسڈ ہے. میں کسی پہ اگین کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں شاید اس کی سینسٹیوٹی کا, جیسے میں نے وفاق سے کہا تھا کہ آپ کو پانی کی سینسٹیوٹی کا احساس ہی نہیں ہے, آپ سمجھ نہیں رہے. اب وہ مجھے کہتے ہیں جی آپ صحیح درست فرما رہے تھے, یہ ہمیں 2-3 مہینے پہلے اس کا ریزالو کر دینا چاہیے تھے. بیٹھے ادھر, جو کل کی میٹنگ کے بعد دیں گے. اسی طریقے سے اس وقت جو سینسٹیوٹی ہے اس کا احساس سب کو کرنا چاہیے کہ ملک کا نقصان کسی طور پہ نہ ہو. سیم صاحب, آپ نے ابھی کہا کہ سب کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. دیکھیں اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کی جو شاہراہیں ہیں وہ بند ہیں. ایک اندازے کے مطابق کہتے ہیں کہ 40,000 کے قریب جو ٹرکس ہیں, ٹینکرز ہیں, گوڈس ہیں جو امپورٹ ہوئی ہیں یا پھر ایکسپورٹ ہوئی ہیں, وہ سب کھڑی ہیں. تو اب لگتا یہ ہے کہ جو احتجاج کرنے والے وکلاء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ ہمیں کوئی لکھت میں کوئی چیز نہیں آ جاتی ہم یقین نہیں کریں گے. آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی میری فون پہ بات ہوئی اور وہ شاید آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہو سکے. تو یہ اگر 8 دن اور یہ احتجاج چلے گا اور سندھ سے لوگ ملک کے دیگر حصوں میں نہیں جا سکیں گے اور یہ 40,000 کی جگہ 80,000 جو گاڑیاں ہیں وہ کھڑی ہو جائیں گی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معیشت کے پہیے کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ اور کیا ایز چیف منسٹر آپ کا کیا رول بنتا ہے کہ آپ صرف میڈیا سے درخواست کرتے رہیں گے یا عملی طور پر تو آپ کے منسٹر تو فیل ہو گئے ہیں؟ آپ دیکھیں ہوم منسٹر وہاں 3 دن سے بیٹھے ہیں جو لا منسٹر بھی ہیں اور خود لائر بھی ہیں اور سندھ بار کاؤنسل اور بار ایسوسیشن میں بھی رہے ہیں, تو وہ تو ناکام ہو گئے لائرس کو قائل کرنے میں. اور جہاں تک آپ نے بات کی JUI کی, تو وہ تو اس طرح سے احتجاج میں حصہ ہی نہیں لے رہے. اصل تو سندھ کے نیشنلسٹ ہیں, سندھ کی خواتین ہیں, سندھ کے بزرگ ہیں, لکھاری ہیں, ادیب ہیں, ڈاکٹر ہیں, دانشور ہیں اور ان کے ساتھ لائرس ہیں. اصل تو احتجاج کرنے والے وہ لوگ ہیں, ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ مزید انتظار کرتے رہیں گے؟ میں نے کہا کہ یہ اس پریس کانفرنس کا مقصد یہی تھا کہ وہ میسج ان تک جائے. ان سے کانٹیکٹ بھی کر رہے ہیں, ہمیں آلریڈی چیئرمین صاحب کی طرف سے ہدایت ہے کہ سب سے بات چیت کریں, اور جیسے میں بتایا نثار کھوڑو صاحب, خورشید شاہ صاحب ادھر موجود ہیں, ان سے بات چیت کریں, ضرورت پڑی تو میں بھی بات چیت کروں گا. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اس وقت اس کی وجہ سے اکانومی کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے. سینسٹیوٹی میں پھر آپ سے کہتا ہوں, کوئی نی جرک ریئیکشن مودی کی طرح کہ سنتاس معاہدہ ختم, وہ نی جرک ریئیکشن جو ہے نا سیاستدان کبھی نہیں لیتا. سینسٹیوٹی کیا ہے کہ لوگوں کو ذہن میں یہ ڈال دیا کہ یہ سندھ کے حقوق پہ قبضہ ہونے جا رہا ہے, اس کو
نکالنے کے لیے ضرور لوگوں تک جانا پڑے گا، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اسی لیے مہم پہ نکلے ہیں، لوگوں کی طرف جا رہے ہیں. ان کا پہلے سے مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ نہیں جی جب تک میں ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پرائم منسٹر کو صاف کہہ دیا تھا کہ تمہارے ساتھ نہیں، میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. اس کے باوجود سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے دونوں یو ہیو ٹو اسٹرائک اے بیلنس. کسی بھی طریقے سے لوگوں کو یہ نہ لگے کہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی کنالوں کے فیور میں ہے. اگر ایسا لگے گا تو آگ اور پھیلے گی. تو یہ ایوری تھنگ از ناٹ بلیک اینڈ وائٹ ہے نا. یہ نہیں ہوتا کہ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ سب بلیک اینڈ وائٹ ہے، وہ ہمیشہ نقصان کھاتے ہیں. میں جیسے میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ یہ میسج بھی دینا کہ بھائی جب یہ سارا معاملہ الحمدللہ اپنے کیا کہتے ہیں اختتام کی طرف جا رہا ہے اور پازیٹیولی جا رہا ہے، اس بات کے ساتھ کہ جب تک کنسنسس نہیں ہوتا کوئی نہر نہیں بنے گی. کسی 1 2 3 6 5 6 نہروں کی بات نہیں ہے. No new canals will be built without mutual understanding from CCI. تو پیپلز پارٹی بیٹھی ہے، ہم تو اپنا موقف بڑا کلیئرلی دے چکے ہیں. یہی آگے دیا جائے تاکہ لوگ کسی اور ایڈونچرزم کا ریزن بن سکے جو شاید کچھ لوگ چاہتے ہوں. میں اگین ان کو تو میں نے کہا نا کہ اگر کل کو کوئی اور اسٹیٹمنٹ بھی آ جائے تو وہ کیا جی اے بھٹو کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. اٹ از یہ سینسٹیوٹی کا مجھے بھی احساس ہے، جو معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کا بہت زیادہ احساس ہے، جو سندھ کے لوگوں کو ایک اس میں اضطراب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایک ہے، اس کا بھی بہت احساس ہے. تو یہ ساری چیزیں مجھے بیلنس کرنی ہے. ہم نے بڑی سنجے صاحب شرف کو ایک تو سی سی آئی میں بلوچستان والا وزیر اعلیٰ بھی آپ نے شاید وفاق کا نمائندہ کر دیا آپ کے لیے. نہیں ہاں میں معافی چاہتا ہوں. اس کو کریکٹ مفتی صاحب میرے سے ناراض ہو جائیں گے. نہیں ہو گئے نا، نہیں معاف مانگ لوں گا. غلطی ہو جاتی ہے بھائی، انسان ہوں، غلطیاں ہوتی ہیں. میں تو کبھی نہیں کہا میں نے کہ میں نے ہر چیز درست کی ہے زندگی میں. 5 مسلم لیگ نواز کے، 2 پاکستان پیپلز پارٹی کے. ہاں سندھ کے لوگوں کو احساس ہے وہ دراصل ابھی بھی خدشات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وفاق نے اس منصوبے پر سندھ پر ہمیشہ تلوار لٹکا کے رکھی ہے کہ وہاں بھی رضامندی ہو. جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ 91 کے عقار کو ہم نہیں مانتے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس ریٹن معاہدہ یہ ہے جس کی وجہ سے ہم مجبوراً اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو کل کوئی آج تو مراد علی شاہ بیٹھا ہے جا کے 14 جون کو سی سی آئی کو خط لکھتا ہے اور وہ 16 اپریل بھی گزر جاتی ہے 10 مہینے. پھر جو ہے وہ یہ معاملہ ٹیک اپ ہوتا ہے جب سندھ کے وکلا سڑکیں ملا کرتے ہیں، پوری سندھ سراپا احتجاج ہوتی ہے. آپ پھر یہ کیس لڑاتے ہیں. کل کوئی جام ساکی جیسا وزیر اعلیٰ ہو اور جام صاحب جیسا کوئی وزیر اعلیٰ ہو اور یہ معاملہ پھر آئے تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب نگراں دور میں جب زمینیں بھی دے دی جائیں تو یا تو نون لیگ نے تلوار لٹکا کے رکھی ہے اور آپ نے کہا کہ جب تک برادری کیا ہے تب تک نہیں بنے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کسی اور کی گارنٹی میں نہیں لے سکتا، میں اپنی گارنٹی اور پیپلز پارٹی کی گارنٹی لے سکتا ہوں. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس کا جواب جو ہے نا، دیکھیں طاقت تو رب کے پاس ہے نا، باقی تو سب انسان ہیں، ہم اپنی بات کر سکتے ہیں. کل کو کیا ہو جاتا ہے، مفروضوں پہ بھی بات نہیں ہوتی. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 91 کا ایوارڈ انفارچونیٹلی ہم نہیں تھے تب ہوا، ہماری کوئی سے نہیں تھی. اس وقت بھی میں بڑی پاکستان سندھ کے لوگوں کی طاقت سے ہم نے کئی چیزیں جو صرف ایک صوبے میں نمائندگی کی وجہ سے ہم روک سکے، اور وہ جو 91 کا ایوارڈ اسی لیے ہو گیا جس طریقے سے ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی صحیح نہیں تھا اس میں. تو تلوار تو پھر سے میں کہہ رہا ہوں، مطلب آپ اس کا حل بتائیں. کیا قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہم نے توبہ کی کنال نہیں؟ ایسے نہیں ہوتا نا. آج آئین بھی تو امینڈ ہو سکتا ہے کہ 2/3 میجورٹی کسی کی آ جائے، باقی صرف اللہ کی ذات ہے. تو یہ چیزیں مفروضوں پہ تو پھر باتیں آپ کرتے. تلوار کل کو مجھے کوئی پتہ نہیں کہ کوئی اور منصوبہ نہ لے آئے، کوئی اور خیبر پختونخوا، پنجاب
وفاقی حکومت صوبہ بلوچستان کوئی اور منصوبہ نہ لے آئے، لیکن ہم نے اس میں کہا ہے نا کہ جی باہمی رضامندی سے ہوگا. جب تک ایسی ڈسپنسیشن ہے تو وہ باہمی رضامندی چلے گی. اگر یہ ڈسپنسیشن نہیں ہے تو باہمی رضامندی نہیں ہوگی. تو یہ تلوار تو ہمیشہ یہ کہنا بڑا سر، آپ مجھے حل بتا دیں نا کہ یہ کرو، جو ایک لاجیکل حل ہو. ایسا آپ نہ بتائیں کہ وہ آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو بلا کے اور میں اسے کہوں کہ تم اٹھک بیٹھک کرو کہ ہی نہیں کرو. ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار دنیا میں. تو یہ میرا یہ پکا یقین ہے کہ اس چیز کے بعد، اس پریس ریلیز کے بعد سندھ کے خلاف، سندھ کے حقوق کے خلاف کوئی بھی منصوبہ نہیں ہو سکتا ایز لانگ ایز ایسی، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ ڈسپنسیشن ہو. کل کو مسلم لیگ نواز نہیں رہتی یا پیپلز پارٹی نہیں رہتی حکومت خدا نہ خواستہ، تو پھر ہمارے اوپر تو واجب ہی نہیں ہے. سیکنڈلی یہ بھی دیکھ لیں، ہم نے تو مشکل وقت میں 2021 میں انہوں نے وہ چوبارہ کنال کا منصوبہ اپروو کیا تھا. 21 میں ہم گئے سی سی آئی میں، 2021 میں نہیں بنانا. اس وقت تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ایک ہی صوبے میں تھی، پی ٹی آئی تھی اوپر. اب پی ٹی آئی چلی گئی، پھر نون لیگ آئی، انہوں نے ایک اور اسکیم شروع کر دی، لیکن ہم کھڑے ہیں اپنی جگہ پہ اور ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو کسی کو اسکیم لانے سے تو میں اب کسی کی سوچ پہ پابندی میں نہیں لگا سکتا، لیکن میں اپنا ریزالو بتا سکتا ہوں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ سندھ کے لوگوں کی مدد سے، ہم اس سپورٹ سے ہم سندھ کے حقوق کا دفاع کرتے رہیں گے. سوال بڑا مختصر ہے. آپ تھوڑا سا جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں نوٹیفکیشن چاہیے، تحریری طور چاہیے، یہ مطالبہ ہو رہا ہے، ظاہر ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے اور یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو سی سی آئی کے اجلاس کے بعد، جب سی سی آئی کا اجلاس ہو چکا ہوگا 2 مئی کو، تو آفیشیلی کیا اناؤنسمنٹ ہوگی؟ تھوڑا سا وہ آسان کر کے میں بتاتا ہوں. دیکھیے سی سی آئی کے اجلاس میں فیصلے ہوئے، ایک ڈیسیجن سے کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے نا. سی سی آئی کا اجلاس ہے، 8 لوگ اس میں ہوتے ہیں، 4 چیف منسٹرز ہوتے ہیں، 4 وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر یعنی پرائم منسٹر پلس 3 مور. مجھے اس وقت یاد نہیں کون، میرے خیال اسحاق ڈار صاحب ہیں، احسن اقبال، مجھے یاد نہیں، 8 اس لیے کہ میٹنگ ہی نہیں ہوئی آج تک، اس لیے یاد نہیں ہے. 8 لوگ اس میں ہوتے ہیں اور اس کی جو ڈیسیشن ہوتی ہے نا وہ ریکارڈ ہوتی ہے. اور اس کیس میں پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے، یعنی جن کے ملا کے 7 نمائندے ہیں 8 میں سے، یہ انڈرسٹینڈنگ آپس میں کی ہے کہ سی سی آئی کے 2 مئی کے اجلاس میں ہم یہ فیصلہ کہ کوئی نیا کنال نہیں بنے گا جب تک باہمی رضامندی نہیں ہوگی اور صوبوں کے درمیان کنسنسس نہیں ہوگی. دونوں چیزیں، ایک تو باہمی رضامندی، ہم نے ایک اور بھی چیز کر دی ہے. اللہ نہ کرے اگر پیپلز پارٹی صوبہ سندھ میں نہیں ہے، اور جو صوبہ سندھ میں اگر کوئی اور پارٹی آ جاتی ہے اور وہ سنسیئر ہوتی ہے، میں کسی پہ نا، تو اس کی بھی رضامندی چاہیے ہوگی. وہ سی سی آئی فیصلہ کرے گی، پھر اس کو سی سی آئی نے کبھی اوور ٹرن کرنا ہوگا اگر کرے گی تو. جب تک باہمی رضامندی نہیں ہوتی اور کنسنسس نہیں ہوتا صوبوں کے درمیان، کوئی نئی نہر نہیں نکالی جائے گی پاکستان میں کسی بھی دریا پہ. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے کہا ہے جو آخر میں نے بتایا کہ اس میٹنگ کے دوران ایک تو یہ طے کیا جائے گا، اور اس میٹنگ کے دوران ایسے اگر کوئی بھی پروجیکٹ ہیں جو سی سی آئی میں ہیں وہ واپس کر دیے جائیں گے کہ جائیں پہلے کنسنسس فارم کر کے آئیں. یہ ڈیسیشن جب آ جائے گا تو وہی نوٹیفیکیشن. میں پھر کہوں، نہ وزیر اعظم کو نہ وزیر اعلیٰ کو، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا، یہ لوگوں کو تھوڑا سا مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے یار. کسی پروجیکٹ کی اپروول کی نوٹیفیکیشن ہوتی ہے کیا؟ فورمز ہوتے ہیں جن پہ اپروو ہوتا ہے یا ڈس اپروو ہوتا ہے. سی سی آئی کا یہ فورم ہے جو ارسا کے ڈیسیشن کو نل کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے. یہ ہوگا تو یہ، اور صرف یہ جیسے میں نے کہا نا، میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا تھا کہ اتنا سینسیٹیو ہے کہ آپ آج رات کو ہی کر لیں میٹنگ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میں
کہ ایسی چیزیں ہوتی نہیں ہیں پاسبل کہ ابھی میٹنگ کر لو, صبح کر لو, اتنا سینسٹیو ہے لوگ. کچھ لوگوں کو بھی تو اپنی لیڈرشپ پہ دو جماعتوں کے چیئرپرسنس پہ بھروسہ کرنا ہوگا. اور اگر پھر کہہ رہا ہوں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کو ہے کہ میں اس معاہدہ یا جو یہ پریس ریلیز میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی مخالفت کروں گا, تو بھی تو ایک ہفتہ دور ہے نا. ایسا تو ہم نے نہیں کہا, ہم نے اسی لیے کہا ڈیٹ دو. ڈیٹ پہلے کچھ اور دے رہے تھے تو ہم نے کہا کہ نہیں اگلے ہفتے کی ڈیٹ دو. پہلے تو میں نے باتوں میں تو کہا تھا آج رات کو بلا لیا آپ, جیسے ہوتا ہے ایک طریقہ کار پریشر ڈالنے کا رات. تو پھر ہم نے کہا, پھر میں نے کہا اگلے ہفتے دو, تو انہوں نے اگلے وہ بات مانی, جمعے کا ٹائم دیا. میں نے کہا ایک دن پہلے کر لیں جو کوشش ہوتی ہے. تو اس پہ بھی وہ مان گئے انیشلی. تو کسی ایک نے کہا یار وہ تو پہلی میں ہے. میں نے جمعے کی بات ہوئی تھی, مجھے ڈیٹ یاد نہیں تھی, جمعے کو کر لیتے ہیں اگلے. تو میں نے کہا چلو تھرسڈے کر لیں جیسے ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تھرسڈے, پرائم منسٹر مان گئے تھے کہ تھرسڈے کر لیتے ہیں. تو کسی ایک شخص صاحب نے ادھر کہا جی تھرسڈے تو پہلی میں ہے. پھر میں نے بھی مناسب نہیں سمجھا. پھر میں نے پھر ایک اور کوشش بھلی وینسڈے کر لوں. کہا تو انہوں نے کہا شاہ صاحب تھوڑا تو بھروسہ ہم پہ بھی کر لیں. اور یہ بڑی سمپل بات ہے. میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں, کوئی نوٹیفیکیشن نکلے گا ہی نہیں کبھی, ڈیسیشن ہوگا. اور لیگل یہ ہے. نوٹیفیکیشن کیا ہوتا ہے یار, پتہ نہیں کسی کو لگا دیا اس نے, کون نکالے گا نوٹیفیکیشن؟ Prime Minister does not have the power to issue this notification, like the President did not have the power to approve the projects. مطلب آپ ایک غلط ڈائریکشن میں لوگوں کو لگا رہے ہیں, وہ نہ کریں. لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو قانونی لیگل آئینی طریقہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم اس کو پروجیکٹ کو ختم کریں گے. Let me correct your facts. Unfortunately, Greater Thal Canal بن گیا تھا 2008 سے پہلے. آپ کو ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے ساتھ دیں گے. اس کے اگلے فیز میں کچھ نہیں ہوا ہے ابھی تک. گریٹر تھل کنال کا فیز 2 کتنے سال ہو گئے یار. میں صرف ایک نہیں دو دیکھیں, میں اس لیے اعتراض کرتا ہوں کہ لوگوں کو صحیح حقیقت نہیں بتائی جاتی. لوگوں کو صحیح حقیقت نہیں بتائی جاتی. گریٹر تھل کنال بنا تھا جب پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی حکومت تھی سندھ میں. ایم کیو ایم ان کے ساتھ تھی. میں نے ایم کیو ایم کو کہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, کہا ہے کہ آپ نے مخالفت کی تھی لیکن آپ نہیں ہو سکے اسمبلی کے اندر. 2008 تک انہوں نے 2004 میں بنانا شروع کیا تھا. جو اس گریٹر تھل کنال کا فیز 1 ہے وہ کمپلیٹ کر لیا تھا. اس کے اگلے فیزز ہیں, پورا ایک اسکیم ہے. اس کے بعد کچھ نہیں ہوا, اس لیے کہ ہم اپوز کرتے رہے. اس کا بھی سرٹیفکیٹ چیلنج کیا ہوا ہے. تو میں یہی بتا رہا ہوں, حقیقتیں بتایا کریں. لوگ آپ نے صرف کہہ دیا, اور لوگوں کو ابھی بھی تو لوگ کہہ رہے ہیں نوٹیفیکیشن لاؤ. اس کی کوئی ریالٹی میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. لیکن پھر بھی کوئی ان کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, لوگوں کو مسلیڈ کر رہے ہیں. مہربانی کر کے مسلیڈ نہ کیا کریں. کہ ہم نے آپ نے بھی سوال کیا نا, میں کہہ رہا ہوں آپ کی بڑی رسپانس. میں معاف کریں یار, آپ کو بہت پرانا جانتا ہوں, اس لیے حجت بھی کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ, آپ میرے ساتھ بھی کرتے ہیں, اور میں مائنڈ نہیں کرتا ہوں. میرا آپ کا یہ فرض ہے, میرا چلے میں تو ایک سیاسی, میرا ہو سکتا ہے نا, ایک صحافی کا یہ فرض ہے کہ حقیقت پہ مبنی بات کرے. کہ نہیں روکا گیا, وہ تو پہلے کمپلیٹ ہو گیا تھا. اور کس نے کمپلیٹ کیا؟ جو آج دھرنے دینے کی باتیں کر رہے ہیں. کس نے کمپلیٹ کیا؟ فنکشنل والے تھے جو بیٹھے تھے اس وقت حکومت میں. غالباً اریگیشن منسٹر بھی تھے, مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے. یہاں بعد میں چینج ہو گئے تھے, جب شروع ہوا تھا تو اریگیشن منسٹر پھر روڈز میں چلے گئے تھے. مطلب کیا آپ غلط, معاف کرنا یہ تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں کہ سینسیٹیو معاملہ ہے نا, اور کوئی غلط بات کرتا ہے تو میں جذباتی ہو جاتا ہوں. ہاں اور صرف نیشنلسٹ نہیں ہے, نقبے والے بھی نہیں ہے, پورا سب ٹرانسلیٹر سے لے کے فنکار, شاعر, ادیب, سندھ کا کوئی طبقہ, عورتیں, بچے, ہر سب راستے میں. تو کیا آپ لوگ کی بات پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں؟ تو
کہ آپ حوصلے گروپ حل میں نے اتنے کلیئرلی جواب دیا. پھر آپ مجھ سے ایسا سوال کریں گے کہ پھر جائیں ہیڈ لائن بنوائیں کہیں. میں نے کہا یہ سینسٹیو ایشو ہے, ہر چیز سینسٹیو ہے. ہم ہر ایک کو ریئلائز کرنا چاہیے اپنی امپورٹنس. ہر ایک شخص کو بہت سینسٹیوٹی ہے ان ایشوز کے اندر. پانی بہت سینسٹیو, میں نے تو کہا وفاق نے اب سمجھایا کہ سینسٹیو ایشو ہے. ہم لوگوں تک جائیں گے, ہم جانے شروع کر دیا ہے. میں آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ حقیقت تو بتائیں نا. لیکن اگر آپ تو پھر میں کہوں گا حقیقت میں کہیں گے اس لیے بھروسہ نہیں لوگوں کہ آپ نے پہلے یہ کیا. ہم نے کبھی پانی کے معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا, چاہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں, چاہے صدر آصف علی زرداری ہوں, چاہے یہی حکومتیں رہی ہیں ہماری, چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں. 1960 کی واٹر ٹریٹی ہوئی تھی جب مارشل لا تھا حکومت میں. 1991 کا واٹر اکارڈ ہوا تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی نہیں تھی. جن لوگوں نے اکارڈ کیا وہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرنا دیں گے. جنہوں نے اکارڈ میں یہ لکھ دیا, اس کا میں کئی بار کہہ چکا ہوں, پتہ نہیں آپ لوگ میری بات, سب سے گندی شک اکارڈ میں کون سی ہے؟ آپ کیا کوئی بتائے گا مجھے؟ شک 8 کس نے اپروو کی؟ سگنیچر کس کے نیچے؟ یام صادق علی مرحوم کے سگنیچر تو ایک اور شخص کے بھی سگنیچر ہیں, وہ کون سی جماعت میں ہے؟ مطلب یہ حقیقت بتانے میں آپ نہیں. اور پیپلز پارٹی نے جب ہمیشہ ڈیفینڈ کیا, میں جذباتی اس لیے جاتا ہوں کہ غلط بات بتانے کے گریٹر تھل کنال میں آپ نے مخالفت نہیں کی, روڈوں پہ نکلے, سب کچھ کیا, لیکن حکومت نہیں تھی اور حکومت والوں نے اس کو اس طریقے سے سٹینڈ نہیں لیا جیسے ان کو لینا چاہیے تھا. اسمبلی میں انہوں نے ریزولوشن پاس کی لیکن وہ سٹینڈ نہیں لیا. میں نے ان سے ایم کیو ایم والوں سے بھی ابھی کہا تھا کہ آپ نے اس حد تک تو ساتھ دیا تھا ہمارا, لیکن اس سے آگے آپ نہیں بڑھے تھے. پھر میں نے ان سے کہا کہ پی ٹی آئی والے تھے, جب ہم نے 2021 میں غالباً یہ قرارداد لائے تھے یہ چوبارہ اور اس کے فیز 2 پہ, تو پی ٹی آئی نے مخالفت کی تھی اس ریزولوشن کی, ایم کیو ایم نے کی تھی اس پہ سپورٹ. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. یار میں ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں وہ سارے لوگ جو اس پہ احتجاج کر رہے ہیں ان کا میں شکریہ اس حد تک ادا کرتا ہوں کہ یہ سینسٹائز کرنے میں لوگوں کو انہوں نے اپنا رول دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ ان کنالز کے خلاف ہیں یا آپ کا مقصد کوئی اور ہے؟ جو حمید سمرہ نے خود کہا کہ شاید مقصد کوئی اور ہے, ان کو تو پہچانے. اور اس میں آپ کی مدد چاہ رہا ہوں کہ یار آپ لوگ لکھنے والے ہیں. میں نے کل مجھے بتایا, میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ مناسب نہیں ہے, کسی کا فون آیا جام خان شورو صاحب کو, جو پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ پاگل ہیں کہ آپ سی سی آئی کا اجلاس بلانا چاہ رہے ہیں, آپ لوگ کا دماغ خراب ہے, آپ زیادہ سے زیادہ 3 ووٹ ہیں آپ کے پاس, اگر کے پی کے آپ کو سپورٹ بھی کرتی, اس لیے انہوں نے کہا ہے 5 ووٹ آپ کے خلاف ہے, آپ لوگ تو چاہتے ہو کنال بنے. کل باقی سارے کہہ رہے ہیں ایسا ہے کہ نہیں, میں غلط کہہ رہا ہوں کچھ بھی ایسے نا, یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بنے. میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا نا, آپشن ہے, اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ہمارے ساتھ کرتے تو ہمارے پاس بہت آپشن ہے, کوئی ایشو نہیں تھا. اس لیے میں بہت کانفیڈنٹ تھا, اور میں اس پہ بھی کانفیڈنٹ تھا کہ میں کنونس کر لوں گا ہر ایک کو کہ یہ پروجیکٹ خراب ہے, غلط ہے. کل اسی شخص نے کہا کہ یہ آپ نے کمال کر دیا. اسی ایک بہت ہی معتبر آدمی, میں نام لینا جام خان کو نہیں بعد میں پوچھ لیجیے گا, آپ نے کمال کر دیا, مائنورٹی میں ہوتے ہوئے آپ نے بنوا لیا کہ جی اب آپ بھی ہمیں سپورٹ کریں گے اس چیز پہ. یار کچھ یہ تو کوئی اور تو نہیں کر سکا, یہ بلاول بھٹو زرداری کا کام تھا. یہ چیز کیوں نہیں کنوے ہوتی کہ یار یہ اتنی بڑی, میں کامیابی بھی نہیں کہوں گا, کوئی ہماری کامیابی نہیں, یہ سندھ کے لوگوں کی کامیابی, پاکستان کے لوگوں کی کامیابی ہے. اس لیے کہ آپس میں صوبوں میں اگر خدشات ہوتے ہیں, اگر ڈس ہارمنی ہوتی ہے تو اس کا نقصان پاکستان کو ہے. یہ پاکستان کے لوگوں کی کامیابی ہے. انسٹیڈ کہ ہم کہیں کہ ہاں 2 بڑی جماعتوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کل کیا کہا کہ جی فیڈریشن کی ہارمنی سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے, یہ کہا آپ نے سنا ہوگا. یہ مطلب یہ ساری چیزیں چھوڑ کے, اور آپ اگر
کہیں گے کہ جی نوٹیفیکیشن لے آؤ تو وہ لوگوں کو غلط راستے پہ لے جائے. اب میرا چکر یہ ہے کہ میں اگر اوپنلی کہوں گا جی مطلب بیوقوفی کی بات ہے کہ نوٹیفیکیشن لے آؤ, کون سی نوٹیفیکیشن لے آؤ یار. اٹ ہیز ٹو بی ڈس اپروو فرام دا فورم, اور فورم ہے سی سی آئی میں کمٹمنٹ ہو گئی ہے, 1 ہفتہ دور ہے کمٹمنٹ. اور اگر خدا نہ خواستہ دے ڈونٹ سارٹ آف گو تھرو اور اس کمٹمنٹ سے منحرف ہوتے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ, جو مجھے پورا یقین ہے کہ جو پاس ریکارڈ ہے نہیں ہوں گے, اگر منحرف ہوتے ہیں تو باقی سارے آپشنز تو تبھی موجود ہیں نا. یہ ایک پاکستان کے لوگوں کی کامیابی کو ہم سب نے سیلیبریٹ کرنا چاہیے, یہ پاکستان سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں اور بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے کارڈ جتنے کھول دوں کہ لوگ کہیں یار یہ کیا کیا کروا لیا ہم سے. میں بہت کلیئر کہہ رہا ہوں, میں نے سیکشن 8 ختم کر دیا ہے کل, میں نے کل پیرا 8 ختم کر دیا ہے آپ کا اکاؤنٹ ہم نے. جی سر. شاہ صاحب عبدالجبار ناصر کراچی. شاہ صاحب آپ کی بات سے کینالز کے حوالے سے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو بھرپور اس کا فائدہ ہوا. میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, پاکستان اور انڈیا کی تاریخ کو دیکھیں تو 2 معاہدے بڑے اہمیت کے حامل ہیں, ایک سندھ طاس معاہدہ اور دوسرا شملہ معاہدہ. پاکستان کے اندر پانی کا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے, کینال کا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے, اور انڈیا یہ کرتا ہے کہ ایک مشکوک آپریشن یا مشکوک واقعے کو بنیاد بنا کر صرف سندھ طاس معاہدے کو ٹارگٹ کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا بنیادی سبب کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نا ٹارگٹ کیا اس نے, ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے جو کہتے ہیں اس کا پاور نہیں ہے یہ, تو اس نے وہی چیز کی جو نہیں ہو سکتی, اس جانتے ہوئے کہ اس پہ عمل درآمد جو میں نے اعلان کیا نہیں ہو سکتا, وہ اعلان کیا ہے صرف اپنے لوگوں کی کنزمپشن کے لیے جو اس کے ملک میں لوگ ہیں, کہ دیکھو میں یہ بھی کر سکتا ہوں, جبکہ یہ میں نے یہ کر دیا جبکہ وہ کر نہیں سکتا. تو میں صرف یہی کہوں گا کہ ہی از پلئنگ ٹو دا گیلریز ان ہز کنٹری, اور بہت ہی انسٹیٹسمن لائک انہوں نے اعلان کیا ہے. اور مجھے یہ نہیں پتا, میرا یہ خیال ہے کہ جو انڈین میڈیا ہے نا وہ بہت زیادہ کمزور ہے. یہی چیز اگر ادھر کوئی اعلان کرتا نا تو آپ کہتے یار آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں, آپ کی میڈیا ہماری میڈیا اتنی آزاد ہے, وہ کہتے کس کو بیوقوف بنا رہے ہو یار, اس پہ لکھا ہے تم نہیں کر سکتے اور تم کہہ رہے ہو میں کر رہا ہوں. لیکن انڈین میڈیا شاید اتنی الائیو نہیں ہے, شاید اس کے اوپر ہم ادھر تو کہتے ہیں نا میڈیا آزاد نہیں ہے, لیکن ادھر میڈیا بہت آزاد ہے. آپ لوگ تو ہمیں سب کہتے ہیں شاید ادھر آزاد نہیں ہے میڈیا, جو یہ بھی بائی کر رہی ہے کہ جو چیز اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس نے وہی چیز کی ہے, جسٹ پلئنگ ٹو ہز گیلریز, اور کچھ بھی نہیں ہے. شاہ صاحب ایک تو آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, لوگوں کو پیپلز پارٹی کے اوپر بھروسہ ہے, دوسری جانب آپ بار بار لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں اور درخواست کر رہے ہیں کہ وہ نیروان معاملے پہ آپ کی بات مان جائیں. دوسرا یہ کہ آج سکھر میں پیپلز پارٹی کا بھی جلسہ ہے اور وہاں پہ وکلاء بھی احتجاج کر رہے ہیں. یہ وہی وکلاء ہیں جو آپ کی پارٹی کے رہنماؤں سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں. باتوں والے افواہ تفہیم والے سارے تو آپ نے کر لیے, تو اب کیا آج اگر کوئی وہاں پہ بدمزگی ہوتی ہے تو کیا آپ ان کے ٹاور کا سامان کریں گے؟ یہ میں 10 بار کہہ چکا ہوں, دوبارہ مجھ سے ایک سوال نہیں کرو. آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی, مجھے ایک خیال آ گیا. نہیں, وکلاء ملے ہم سے, خورشید شاہ صاحب سے بھی ملے, نثار کھڑو صاحب سے بھی ملے, ٹھیک ہے, ضیاء النجار صاحب سے بھی ملے. صرف ایک وکیل ہے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی صدر سے ملا ہے, ہم سے نہیں ملا. ہے کہ نہیں ہے؟ ایک وکیل ایسا ہے جو کس سے ملا ہے؟ مسلم لیگ نواز سے. مطلب ہم سے ملنے کے لیے اگر آپ کہہ رہے ہیں تیار نہیں ہے, ان سے ملا ہے جنہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کیا. اب اس سے تھوڑا سا اور سوچ لو یار. میں اس سے زیادہ اور یہ لوگوں جو دیکھیں, میں لوگوں سے درخواست کروں کہ ایک منٹ, ہاں میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو, میں وہی تو یار میں کہہ رہا ہوں نا. میں دیکھیں کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتا نا, میں نہیں کہنا چاہتا کہ کوئی ایسے لفظ میرے منہ سے نکل جائے گا, نہ,   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  نہ,                                                              میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو جو
یہ سینسٹیو ایشو اتنا ہے کہ بڑی جلدی لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا سکتا ہے. اور میں لوگوں سے جو کہہ رہا ہوں نا, کہہ رہا ہوں کہ مس گائیڈ نہ ہو. یس سینسٹیو ایشو ہے, پروٹیسٹ کریں, یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ نہ کریں پروٹیسٹ, لیکن کسی اور کو تکلیف میں نہ لائیں, روڈ وغیرہ بند نہ کریں. اور اب یہ حل کی طرف جا رہا ہے تو اپنا پروٹیسٹ سیلیبریشن میں تبدیل کریں. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ چیز گو تھرو نہیں ہوتی ہے تو پھر سے ہم پروٹیسٹ کریں گے. تو بہت سمپل چیز ہے. اور لوگ, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے, لیکن میں اپنے مخالفوں کی آواز کو بھی اہمیت دیتا ہوں. جمہوری طریقہ یہی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے, نہیں ہو تو آپ کو میں ایسے تیسے فورس یوز کروں گا. یہ سیاست نہیں ہوتی ہے. ہاں کبھی کبھی فورس یوز کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے جب آتے, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہ سمجھدار لوگ ہیں. وکلا بھی بہت سمجھدار ہیں, وکلا بھی سمجھیں گے کہ یہ کوئی اور. میں پھر کہہ رہا ہوں ایک چیز میں نے بڑی کی, اگر یہ جو کر رہا ہے اس کے پیچھے جو ہے شرارتی 2-4 لوگ ہوتے ہیں, پھر باقی موب مینٹیلٹی بن جاتی ہے. وہ کیا کنالوں کے فیور میں ہیں یا ان کے خلاف ہیں؟ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حکومت گر جائے, ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے, اور پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کسی کی کوئی سے نہ ہو, اور جیسے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ایک عرصہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا تھا, اگلی بھی کوئی اپروول ہو جائے, تو وہ کیا فیور میں ہیں یا خلاف ہیں؟ یا ان کے فیور میں ہونا چاہیے کہ اب اس سرٹیفکیٹ کو سال سے زیادہ ہو گیا ہے نا, رکا ہوا ہے نا پروجیکٹ. جیسے کسی نے کہا کہ اسکیم بھی موجود ہے, نہیں ہوئی نا اپروو, تو یہاں چاہتے ہیں کہ ایک آ جائے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سارا ہو, اور پھر وہ یہ سارے چنال منظور کر دے. یار میں کچھ پڑھ رہا تھا, چشمہ رائٹ کینال کے حوالے سے کے پی کو لولیپاپ دیا گیا, اور اس نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پی نے لیٹر لکھا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کو کہ آپ سندھ کا ساتھ دینے کے بجائے اپنے پانی کے لیے کیوں نہیں لڑتے, کیونکہ اس پانی سے کے پی کی لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے وہ آباد ہوگی. تو پی ٹی آئی کے پی میں اپنا الگ اسٹانس رکھتی ہے, اور سندھ میں یہاں آتی ہے تو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے نام پر وہ بڑی باتیں کرتی ہے اور کینال کے حوالے سے مخالفت کرتی ہے. دوسرا یہ کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ نگران حکومتیں آتی ہیں تو وہ غلط فیصلے کرتے ہیں, تو کیا پیپلز پارٹی اس طرح کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتی کہ ایسا نگران سے جس کا خاتمہ ہو کنٹینیوٹی ہونی چاہیے, جس طرح دیگر ملکوں میں بھی انتخابات ہوتے ہیں؟ نہیں میں اچھا نمبر 1 دیکھیں, میں کسی اور جماعت کو, کسی اور صوبائی حکومت کو اپنا سٹینس رکھنے کی مطلب میں ان سے بات تو کر سکتا ہوں, لیکن جو ان کا سٹینس ہے وہ ان کا سٹینس ہے نا, میں نہیں کہہ سکتا. کل کو مجھے کہیں گے کوئی کہ جی پیپلز پارٹی یہ کیوں, ہم جو وہ ہم صحیح سمجھتے کریں کہ میں کسی بھی, میں نے نکچہ چینی بھی نہیں کی. میں نے یہ بھی کہا ہے نا کہ پنجاب والے اگر کوئی چاہتے ہیں منصوبہ تو وہ ان کا حق ہے, لیکن اگر مجھے اس کا نقصان ہوگا تو مجھے بھی حق ہے نا کہ اس کی مخالفت کروں. سملرلی کے پی کے والے اپنا بڑا بھلا سمجھتے ہیں جو ان کے لوگ ہیں. تو میں سیکنڈ جو آپ نے بات کی نا, یہ کیئر ٹیکر, پاکستان پیپلز پارٹی ایز اے پرنسپل, یہ سب آزمانے کے بعد ہم بہت کلیئر ہے کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہونا چاہیے. اگر باقی جماعتوں سے مل جاتی ہے ایک سپورٹ تو اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے, نقصان ہوا ہے. آپ سب نے دیکھا ہے اس کا نقصان ہوا ہے. آن پیپر بڑا اچھا ہوتا ہے نا کہ صاف شفاف الیکشن ہو جائیں گے, کسی کو دنیا بھر میں الیکشنز ہوتے ہیں جب سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اور صاف شفاف ہوتے ہیں, ان پہ کوئی, ہمیں الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا ہے, ہم نے الیکشن پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے, کسی ایک شخص کے آنے یا ہونے یا نہ ہونے سے وہ افیکٹ نہ ہو, یہ کرنا ہے. تو اس حد تک میں آپ سے یار 5 منٹ اور ماضی میں 14 یہ جیسے بھی دھرنے ہوئے, ماضی میں دھرنے ہوئے ہیں, کچھ بھی ہوا ہے, تو گورنمنٹس نے معاہدے کیے ہیں دھرنے والوں سے
کیا نوٹیفیکیشن تو آپ کہہ رہے ہیں کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا, آپ ایز اے چیف منسٹر آپ کوئی اپنے آپ وفد بھیجی سندھ کا کوئی دھرنے والوں سے معاہدہ کر لیں. میں نے وہی کیا ہے, آلریڈی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے ہدایت دی ہیں, اور جو دھرنے کے آرگنائزرز میں سے کچھ لوگ ان سے بات ہوئی ہے, کل رات کو بھی ہوئی ہے, آئی ایم شیور آج بھی ہو رہی ہوگی. میں ادھر ابھی ہوں, ہم نے چیئرمین صاحب نے پارٹی پریزیڈنٹ کو بھی کہا ہے, ہمارے ہوم منسٹر جو خود لاء منسٹر بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں ان سے بھی کہا گیا, اور میں خود بھی بات کی ہے میں نے ایک دو سے. تو انشاءاللہ یہ کریں گے کوشش کہ ان کو کنونس کریں. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کنالز کے خلاف نہیں, وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہے, ان کو میں نہیں کنونس کر سکتا, وہ نہیں ہوں گے کنونس. جب جماعت علماء اسلام نے ایک اے پی سی بلائی کنالز کے خلاف, ہم حکومت میں رہتے ہوئے اس اے پی سی میں ہم نے فل سٹرینتھ, ہمارے صدر صوبائی صدر تھے, میں تھا, جنرل سیکرٹری تھے اریگیشن میں, انہوں نے شرکت کی تاکہ ہم سولیڈیرٹی سب کے ساتھ دکھائیں. ہماری وجہ سے کہ یار پیپلز پارٹی ادھر آئیے تو ہم نہیں آئیں گے, اب ان کو میں کیا کر سکتا ہوں. تو آپ دو آپ نے پہلے بھی 1 ایئر پرفارمنس کے اندر بھی یہ بات کہی تھی, شبیر صاحب بھی اپنی پریس کانفرنس میں دہراتے رہے کہ ہمارے پاس آپشنس بہت ہیں. تو کیا یہ ارلی نہیں تھا کہ پاور شو کر دیا, ایک جلسہ کر دیا, ٹو ارلی نہیں تھا کہ ہم نے جو ہے حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا, سنا دی بات سنا دی, اور آپ کو ابھی بھی یقین ہے کہ آپ کی بات سنی گئی ہے اور آپ پھر بھی ابھی نوٹیفیکیشن سے پہلے آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو آپ کو لگ نہیں رہا تھوڑا سا کچھ کمیونیکیشن کے اندر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ارلی ہم فیصلے کر رہے ہیں جو آپ نے کہا میں اپنے پتے دکھانا نہیں چاہتا. تو یہ میرا سوال تھا آپ سے کہ ٹھیک ہے, میں جواب دے دوں نا آپ کی. دیکھیں ہر ایک کی اپنی ہے. آبویسلی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں خود لوگوں کے پاس جانا چاہ رہا ہوں اور حقیقت بتانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے یہی کہا کہ اگر تم نے اس چیز کو آگے بڑھایا تو میں لوگوں کے ساتھ رہوں گا. شہباز شریف صاحب سے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا. یہ ساری چیزیں میرے خیال ہے ٹائملی ہوتی رہی ہیں. میں نے پھر کہا کہ ہم تو اپنی کوشش کرتے ہیں نا, دوسری طرف کب سمجھے اس بات کو. اور آج سے 1.5 مہینہ پہلے یہ طے ہوا تھا, میں نے یہ پہلے ہی بتایا, ذکر ہوا, طے ہوا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب ایک میٹنگ کریں گے کنالز کے اوپر. 1.5 مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا اس بات کو, ہم انتظار کرتے رہے. ٹھیک ہے, اس لیے کل جب ہم نے میٹنگ کی, ہم نے کہا ڈیٹ لکھیں, نہیں تو کہتے میں جلد میٹنگ کروں گا. ہم نے کہا مہربانی کر کے ڈیٹ لکھیں. اس لیے آپ نے اس میٹنگ کو بھی 1.5 مہینہ لگا دی نا, پھر یہ ہوگا تو لوگ نہیں مانیں گے. ابھی بھی ہم نے میں آپ کو بڑا کھل کے کہہ رہا ہوں, کل میٹنگ میں یہی کہا ہے جام خان کہ جی لوگ صرف اس چیز پہ راضی نہیں ہوں گے اس لیے کہ تھوڑی سی مسٹرسٹ ہے. اسی لیے آج میں نے کہا ہے کہ آج ہی نوٹس ایشو کر دیں CCI کا. تو وہ مسٹرسٹ یہ ہے, تبھی تو یہ باتیں ہو رہی ہیں. میرا صرف یہ میٹنگ کی درخواست ہے کہ میں پہلے بھی کانفیڈنٹ تھا اور میں نے کانفیڈنس کا اظہار کئی بار کیا کہ نہریں نہیں بنیں گی. لوگوں نے کہا وہ تو بن رہی ہیں. میں نے کہا بھائی بس میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. نہیں سمجھا سکا, بڑے بڑے معتبر لوگوں کو نہیں سمجھا سکا کہ نہریں نہیں بن رہی بھائی, ٹھیک ہے. پھر آگے آپ کی بات, اس لیے کل ہم نے کہا ہے کہ جب تک یہ فیصلہ CCI سے ہو نہیں جائے گا لوگ کنونس نہیں ہوں گے.
सिंध जूं जेके ज़मीनूं ग्रीन इनिशिएटिव में ॾिनियूं वयूं उन में छा करणो आहे उहे मां तव्हांखे ॿुधायो न हींअर मूंसां काज़ी साहब इहो सुवाल करे चुको आहे मुंहिंजो उन में बि जेको सिंध जो उनजी द रीज़न इन करे अॼु ॻाल्हाइणु कोन थो चाहे मां हिन शइ खे एॾो कंफ्यूज़ नथो करणु चाहियां जो खामखा हिकिड़ी ॿी माज़ खुली वञे तो सोचो ऐं यू फाइट वन बैटल एट अ टाइम ऐं इहो तव्हांखे रुगो ॿुधायां थो त कंहिं बि तरीक़े सां सिंध जे मफ़ाद में का शइ न हूंदी त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन ॻाल्हि जी सपोर्ट न कंदी पर वेरी वेरी क्लियर